أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمین ثم آمین۔ اللہ کا نام لے کر اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. سورۃ الحشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، تو پھر کیا ہم نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم، اور وہی غالب اور حکیم ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ اب جو یہ یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے، یہ اہل یہود کا قبیلہ تھا، بنو نذیر، یہ جو تھا مدینہ میں آباد تھا، تو انہوں نے چونکہ خلاف ورزی کی، معاہدے کی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں یعنی ان کے قلعے اور جو محفوظ انہوں نے عمارتیں بنائی ہوئی تھیں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر سے ان کا خیال بھی نہ گیا تھا، یعنی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ ان کو یہاں سے جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی جو ہے وہ برباد کروا رہے تھے۔ یعنی کہ جب ان کو باہر جانے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر اتار کر لے کے جائیں گے، تو اپنے گھروں کی جو ہے وہ چھتیں تک جو ہے وہ اتار کر لے کے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ پچھلی صورت کا اختتام کس چیز پر ہوا تھا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر ان کا جو ہے وہ کیا حال ہوتا ہے، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک واقعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو کہ عملی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کا یہ حال کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو عقل رکھتا ہے وہ ان کے اس انجام سے سبق حاصل کرے اور اللہ کی فرمان برداری جو ہے وہ اختیار کرنے پر اتر آئے، تو یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں جو ہے وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، یعنی پھر جو ہے وہ انہیں قتل ہونا پڑتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے، یعنی کیوں ان کو جو ہے وہ یہ سخت سزا ملی ہے، یہ جلاوطنی کی، جلاوطنی یعنی کہ ان کو اپنے گھر بار کو اور اپنی جگہ کو اور اپنے شہر کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ تو کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اپنی باتوں سے، اپنے جو ہے وہ خیالات سے، اپنی آئیڈیالوجی سے، اپنی بیلیفز کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں اپنی آپ کو اور اپنی باتوں کو اور اپنی عقل اور اپنی سوچ اور اپنے خاندانی رسم و رواج اور اپنے بڑوں بوڑھوں کی بات کو اہمیت دی۔ اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے تو اللہ اس کو جو ہے وہ سزا دینے میں سب بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے جو ہے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کرے، کیونکہ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے کے لیے جو چند کھجوروں کے پرانے درخت ہیں ان کو کاٹنا پڑا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بڑا پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان ویسے تو اپنے آپ کو ایکو فرینڈلی کہتے ہیں اور انوائرمنٹل فرینڈلی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جی سب سے زیادہ امان والے ہیں، تو اگر ایسا ہوتا تو یہ اتنے پرانے درختوں کو جو ہے وہ نہ کاٹتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کے اذن سے ہوا تھا۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ فتح جو ہے وہ بغیر جنگ کے ہوئی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے تھے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، یعنی مال غنیمت کی شکل میں، تو وہ یعنی کہ وہ جو مال ہے وہ کن کے لیے ہیں؟ وہ اللہ اور رسول کے لیے ہیں، رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان جو ہے وہ گردش کرتا نہ رہ جائے۔ کیونکہ جو اسلام سے پہلے کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ جو طاقتور ہے، جو جنگ میں حصہ لے رہا ہے، تو اس کو تو جو ہے وہ اس مال میں سے حصہ مل جاتا تھا جو غنیمت کی شکل میں آتا تھا، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو گھر میں بیٹھا رہ گیا یا کسی وجہ سے جو ہے وہ بوڑھا ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بیمار ہے، تو اس کو اس میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، یہ مال سب کے درمیان تقسیم ہوگا۔ جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے جو ہے وہ رک جاؤ۔ تو اس آیت سے جو ہے وہ حدیث کی حجیت بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن ہی صرف جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث ہے اس کے اوپر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جو ہے وہ عطا کی ہے، اور وحی کی دو اقسام ہیں، ایک قرآن کی شکل میں آئی ہے اور ایک جو ہے وہ حدیث کی شکل میں آئی ہے۔ تو لہٰذا یہ کیا کہا گیا کہ رسول جو کرنے کو کہے وہ کر لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اب اس کے درمیان ایک تیسرا پوائنٹ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کی، کیونکہ وہ آپ کے سامنے ہوئی نہیں، تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ وہ تو آپ نے چونکہ روکا نہیں تو اب اس کو جو ہے وہ میں کر لوں تو اس کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا جو ہے وہ دینے والا ہے۔ جہاں اللہ کی رحمت جو ہے وہ شدید ہے،
اگر کوئی شخص اللہ کا مقابلہ کرے، اس کی رحمت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑنے کے لیے بھی اتنا ہی جو ہے وہ سخت ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے۔ اب مال کی جو ہے وہ مزید تقسیم بتائی جا رہی ہے کہ اس میں کس کس کا اور حصہ ہے، جو اپنے گھروں سے اور جائیدادوں سے جو ہے وہ نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی جو ہے وہ راست باز لوگ ہیں۔ یعنی دین کے معاملے میں جو لوگ برسر پیکار رہتے ہیں، کام میں لگے رہتے ہیں، جدوجہد کرنے میں، ان کو بھی جو ہے وہ اس مال سے حصہ دیا جائے گا۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یعنی انصار، ان کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئیں، یعنی اہل ایمان کے دلوں میں، اہل ایمان کے لیے ان کے دلوں میں محبت ہے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے مال دیکھ کر حسد، جلن اور کڑن کا شکار نہیں ہوتے، نمبر 1، اور نمبر 2 جو ہے اس کی طلب نہیں کرتے، لالچی نہیں ہے۔ یہ خاص طور پر انصار کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور کسی انسان کا لالچی نہ ہونا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شخص بے غرض ہے، اور اپنی محبت میں بھی جو ہے بے غرض اور بے لوث ہے، اور اپنی ذات پر جو ہے وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی جب بعض اوقات اپنی ضرورتیں آگے ہوتی ہیں تو دوسرے لوگوں کی ضرورتیں جو ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے، جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے، وہی جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں، کیونکہ دل کی تنگی جو ہے وہ انسان کو دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی بگاڑتی ہے اس کے، کیونکہ دیکھیں دل ہی تنگ ہوتا ہے نا، تو انسان جو ہے وہ دوسرے کو نہ کھاتا دیکھ سکتا، نہ پیتا دیکھ سکتا، نہ اس کو ہنستا ہی جو ہے وہ دیکھ سکتا، لہٰذا حسد، جلن اور کڑن کا شکار ہو جاتا، اور پھر یہ کہ دوسرے کے بارے میں برے برے گمان کرنے لگتا ہے، اور پھر جو ہے بری بری حرکتیں، غیبتیں اور چغلیاں جو ہے وہ ہونے لگتی ہیں، تو یہ دل کی تنگی ہی ہے۔ اسی طرح جب انسان کا دل تنگ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اگر کچھ کرنا پڑے اس کو تو وہ جو ہے وہ نہیں کرتا، نہ عبادات کی شکل میں، نہ اللہ کی اطاعت کی شکل میں، کیونکہ اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اور یہ باتیں آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنی ہوں گی نا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، تو یہ کیا ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ دل کی تنگی، دل نہیں کھلتا۔ اور یہ دل کا کھلنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری ایک صورت میں کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ علم نشرح لک صدرک، کیا اللہ نے تم پر رحم نہیں کیا کہ تمہارا سینہ کھول دیا ہو، یعنی تمہیں اللہ کی بات کی سمجھ آنے لگ گئی ہو، تمہیں اللہ کی بات جو ہے اسے محبت ہو گئی ہو، تم اس کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو۔ اور جب سینہ تنگ ہو جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، تو نہ انسان اللہ کی بات سننا چاہتا ہے، نہ اس پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے کیا بتایا گیا یہاں پر کہ جو دل کی تنگی سے جو بچا لیے گئے وہی لوگ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں فلاح پانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دنیا میں بھی زندگی آسان ہوتی ہے، وہ دوسروں کی وجہ سے اپنی زندگی کو تنگ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا دل تنگ نہیں ہوتا، دل وسیع ہوتا ہے، ان کو اپنی زندگیوں میں بھی وسعت ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے لیے پھر وسیع اور ریز جو ہے وہ جنتیں ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، یعنی کہ پہلے جو مہاجرین تھے اس کے بعد جو دوسری اسٹیج پر ہجرت کر کے جو لوگ آئے، اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو یہ مال حاصل ہوگا اس میں جو ہے وہ ان کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ اس سے پہلے مال کی تقسیم کا کوئی پراپر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی حکم نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب یہاں پر مال غنیمت کی تقسیم کے نتیجے میں جو مختلف پرابلم اٹھ رہے تھے ان کے جو ہے وہ سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی جو ہے وہ بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا ہی مہربان اور رحیم ہے۔ تو گویا اہل ایمان کے لیے دل کو کھلا کرنا یہ بھی ضروری ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی شیئر کرنا، اور اپنی جو ہے وہ نعمتیں جو ہیں ان کو بھی شیئر کرنا یہ ضروری ہے، یعنی ان کی کمپنی میں بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان کے دکھ سکھ سننا، بعض اوقات اس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان یہ کام کیوں نہیں کرتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، یعنی اس وقت کی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے کہ اتنا کام پڑا ہوا ہے، میں اب ان کی باتیں سنتا رہوں، تو وہ یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو شیئر کرنا، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ اپنے جو ہے وہ نعمتیں جو ہے وہ بھی شیئر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے لیے دعائیں بھی جو ہے وہ کرنی ہے، تو لہٰذا جہاں اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے وہاں سارے اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ ہم نے خوب دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ یہ اہل ایمان کا خاص طریقہ کار ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش جو ہے وہ اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، ایک طرف اہل ایمان کا طریقہ بتایا گیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ منافقوں کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ وہ اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، جھوٹے دعوے کرتے ہیں یعنی، اور تمہارے معاملے میں
ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ گواہ ہے یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے۔ کون اپنا گھر چھوڑ کر دوسروں کے لیے جاتا ہے؟ اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ہرگز وہ مدد نہ کریں گے، یعنی کون اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا؟ اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے، یعنی شکست کھا جائیں گے، اور پھر کہیں سے جو ہے وہ کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے۔ تو یعنی جو منافق ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، انسانوں کا خوف اور ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ہم نے یہ بھی چیک کرنا ہے، اللہ کا خوف زیادہ ہے، اللہ کا ڈر زیادہ ہے؟ کیونکہ اگر اللہ کا ڈر اور خوف زیادہ ہے تو انسان نیکی میں اور اچھے کاموں میں جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر لوگوں کا ڈر ہے تو پھر اچھے کاموں میں جو ہے وہ پیچھے ہی رہ جائے گا، مرضی ہوگی تو کرے گا، نہیں دل چاہے گا تو نہیں کرے گا، لوگ سامنے ہوں گے تو برے کاموں سے بھی رکے گا، اچھے بھی کرنے کی کوشش کرے گا، نہیں ہوگا، لوگ اپریشیٹ نہیں کریں گے، لوگ تعریف نہیں کریں گے تو پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ تو گویا اللہ سے ڈرنا کس بات کی علامت ہے؟ عقل مند ہونے کی۔ اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈر کر اپنے اعمال اچھے کر لیتا ہے، اور جو بے عقل ہوتا ہے اس کو اللہ کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ اہل یہود کی بات کی جا رہی ہے، یہ بزدل لوگ ہیں، یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو جبکہ ان کے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے، یہ اس لیے ہوا ہے ان کا حال کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ اور پیچھے کن لوگوں کی بے عقلی کی جو ہے وہ بات کی گئی تھی کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ عقل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں تجھ سے جو ہے وہ بری و ذمہ ہوں۔ یعنی منافقین کا حال یہ ہے، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی جس طرح شیطان جھوٹا ہے اور انسانوں کو فریب دینے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں اور انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے، کل کے لیے اس نے کیا سامان کیا ہے۔ ہمیں دنیا کی تو بڑی فکر ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اگر کل کوئی رینی ڈے آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہمارے بینک میں کتنا ہے، کون ہماری مدد کر سکے گا۔ اس لیے تو ہم کنبے قبیلے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ کچھ پیسہ بھی ہونا چاہیے پاس۔ لیکن آخرت جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ محتاج ہوگا اس دن، اس وقت کے لیے جو ہے وہ کوشش کرو، دیکھو اس وقت کے لیے کیا بینک بیلنس جمع کیا ہے، کیا تعلقات ہیں جو تم نے بنائے ہیں، اور کیا رشتہ داریاں ہیں جن کے تم نے جو ہے وہ حقوق ادا کیے ہیں۔ کیونکہ اگر اس وقت جو ہے وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو اور ملائکہ ہیں ان کو دوست بنایا ہوگا تو انسان کو جو ہے وہ دنیا کی جو یہ دوستیاں ہیں یہ قیامت والے دن بھی جو ہے وہ فائدہ دیں گی۔ اچھے اعمال کیے ہوں گے یہ بینک بیلنس وہاں بھی کام آئے گا، لیکن اگر دنیا ہی کے بارے میں سب کچھ کیا ہے اور دنیا ہی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسل کرنے کے لیے ساری نعمتیں اور جو اللہ نے دی ہیں اور صلاحیتیں دی ہیں اس کو لگایا ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ کل کوئی سامان ایسا نہیں ہوگا انسان کے پاس جو اس کی مدد کرے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو گویا انسان کو کیوں اللہ سے ڈرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے ایک ایک عمل کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، خود اللہ نے انہیں اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں، اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے جو ہے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ برائیاں کرتا ہے۔ اور جب اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں تو نیکیوں میں جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر دوسری سٹیج کیا ہوتی ہے اللہ کو بھولنے کی؟ انسان اچھا عمل تو کرتا ہے لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ دلوں کی حالت کو بھی جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی نیکی کا جو صحیح طور پر نتیجہ نکلنا تھا وہ نہیں نکلا، کیونکہ نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی۔ تو اللہ کو بھولنے کے نتیجے میں نہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح طور پر نیکی پر قائم رکھ پاتا ہے، اور اگر کوئی نیکی کر بھی لیتا ہے تو اس سے جو ہے اس کو صحیح طور پر فائدہ جو ہے وہ نہیں پہنچتا، کیونکہ اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا جو ہے وہ اس کی نیت اس کے لیے وہ نہیں ہوتی، کام اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہوا ہوتا جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو جو ہے وہ یاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے اس کے نفس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہمیشہ کانشیس رکھتے ہیں۔
اور یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو فاسق ہیں، یعنی جو اللہ کو بھول گئے، تو وہ دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور اس کے بعد جنت میں جانے والے کبھی جو ہے وہ یکساں نہیں ہو سکتے، نہ ان کے عمل ایک جیسے ہیں، نہ ان کے افعال ایک جیسے ہیں، نہ ان کی حرکتیں ایک جیسی، اخلاق بھی ڈفرینٹ۔ تو پھر یہ جنت میں جانے والے اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنت میں جانے والے ہی تو اصل میں کامیاب لوگ ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جاتا ہے۔ یعنی یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جب وہ کسی کی زندگی میں آئے تو اس کی زندگی ایز اٹ از ویسی ہی رہے جیسے کہ پہلی ہے، نہیں، جب یہ کسی کے اوپر آتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے، اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہے، اس کو اپنی زندگی میں بہت ساری جو ہے وہ بری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری اچھائیاں جو وہ کر رہا ہوتا ہے ان کو بھی جو ہے وہ دیکھنی شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ مثال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں جو ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پہاڑ کی طرح ہی قائم رہے اور سختی رہے تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن اس پر جو ہے وہ اثر نہیں کر رہا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں کہ پہاڑ کی طرح قائم ہیں، یا پھر یہ کہ ایسا پہاڑ ہے جو اللہ کے خوف سے جو ہے وہ دب کر ٹوٹ گیا ہے اور برے اعمال جو ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں انسان کو، اور ان کو دور کر کے اچھائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر بڑھ رہا ہے تو یہی جو ہے اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، یعنی وہ اللہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ کو انسان پہچانے بھی، اور جو نام ہوتے ہیں وہ کسی بھی انسان کی پہچان کا پہلا ذریعہ ہوتے ہیں نا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ ان کو یاد رکھنے کی کیا مراد ہے؟ اس سے بعد لوگ یہی مطلب لیتے ہیں نا کہ وہ 99 ناموں کو جو ہے وہ رٹ لیا جائے۔ یہ جو حفظ اور حافظے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ انسان جو ہے ان ناموں کی پھر لاج بھی رکھے، اور جو ان ناموں کا تقاضا ہے پھر ان کو پورا کرنے کی بھی جو ہے وہ کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ مزید کیا بتا رہے ہیں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ دو خاص نام ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت نام ہے، اور اللہ کے ناموں میں ان کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو مخلوق جو ہے وہ دنیا میں قائم ہے، اور اسی کی وجہ سے تو انسان جو ہے وہ جنت میں جا سکے گا، ورنہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے تو جنت نہیں حاصل کر پائے گا اور جہنم سے بچ نہیں پائے گا۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس۔ یعنی کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے بادشاہ جو ہیں ان سے تو کئی قسم کی غلطیاں، کوتاہیاں، ظلم سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ ایسا بادشاہ ہے جس کی تقدیس جو ہے وہ پوری کائنات بیان کر رہی ہے۔ سراسر سلامتی، اللہ کا ایک نام سلام بھی ہے، اور یہی وہ نام ہے نا جس کی وجہ سے ہم بولتے ہیں السلام علیکم۔ تو یہ جو السلام ہے یہ اللہ کا نام ہے جس کو ہم جو ہے وہ بولتے ہیں، لہٰذا اس کو اپنے گھروں میں بھی رواج دینا چاہیے کہ تاکہ اللہ کا نام جو ہے وہ بار بار لیا جائے، اور جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے نام سے جو ہے وہ برکت آتی ہے، وہ تبارک اسمہ کا، کیونکہ اللہ کا نام ہی جو ہے وہ برکت والا ہے۔ تو کیا ہے کہ السلام سراسر جو ہے وہ سلامتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ امن دینے والا ہے، وہ نگہبان ہے اور سب پر غالب ہے، اور اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا ہے، اور وہ بڑا ہی ہو کر جو ہے وہ رہنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی اللہ اکبر نہ بھی کہے نا تو پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بڑا ہی ہے، اور وہ ہمیشہ ہی بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ اما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ نافذ کرنے والا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ صورت گری کرنے والا ہے، اور اس کے لیے ہیں بہترین نام، اور ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اور اسی زبردست اور حکیم کے لیے ہم بھی تسبیح کریں گے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چلتے ہیں اپنی اگلی صورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفى
أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. سورۃ الممتحنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمن کو جو ہے وہ دوست نہ بناؤ. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں. یعنی تمہارا اور ان کا نظریاتی اختلاف ہے، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. تم چھپا کر ان کو جو ہے وہ دوستانہ پیغام بھیجتے ہو. جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو جو ہے میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تمہیں ایسا کام کرے گا وہ یقیناً راہ راست جو ہے وہ بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں جو ہے وہ آزار دیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ، اور قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ ہی جو ہے وہ تمہاری اولاد. یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے اس بات کو بہت راز رکھا تھا، لیکن بعض صحابہ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ خبر ہو گئی. تو ان میں سے ایک صحابی تھے حاتم بن ابی بلتہ. تو انہوں نے یہ واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جو ہے وہ قصد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کی اطلاع جو ہے وہ اہل مکہ کو دی اور ایک عورت کے ذریعے خط جو ہے وہ وہاں پر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ خبر دے دی، اور آپ نے حضرت علی کو پیچھے بھیج کر اس عورت سے جو ہے وہ خط نکلوا لیا. اور جب وہ خط آیا تو اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر حاتم بن ابی بلتہ کو پکڑا گیا. تو اس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ کیونکہ مکہ والے جو ہیں وہ میرے بیوی بچوں کے اوپر جو ہے میں چاہتا تھا کہ نرمی کا سلوک کریں میرے اس معاملے کی وجہ سے، تو لہٰذا میں نے ان کو اس لیے خبر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا، ساری پچھلی باتیں جو ہے وہ اس کے اوپر تبصرہ کیا اور کہا کہ تم ان سے دوستی کی طرح ڈالتے ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ انہی کی وجہ سے تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں اگر یہ محبتیں ہوئی تو. اور اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. یعنی ان رشتوں میں محبت ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ نہیں. اگر فرما برداری کے ساتھ محبت ہوگی تو یہی رشتے جو ہیں وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتے ہیں، اور کل کو جو ہے وہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں بھی جائیں گے. لیکن اگر نافرمانی کا ذریعہ بن گئے تو انہی کی وجہ سے جو ہے وہ دشمنیاں انسانوں کے درمیان پڑیں گی، اور جو ہے وہ انسان ایک دوسرے کو لے کر جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں جو ہے وہ ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یعنی کہ جب قوم نے ان کو نکال دیا وہی حال ہوا ان کے ساتھ، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، جو کہ اہل مکہ نے ان کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ کیا تھا جب ان کو مکہ سے نکالا گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جب اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کی تم خدا کی چھوڑ کر پوجا کرتے ہو، ہم ان سے قطعی بیزار ہیں، اور ہم نے تم سے جو ہے وہ کفر کیا. تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ اللہ کافی ہے نا، کیونکہ اللہ کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو لہٰذا ہماری تمہارے ساتھ جو ہے وہ دشمنی ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بیر یعنی کہ عداوت جو ہے وہ پڑ گئی ہے، بیر پڑ گیا ہے، جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. یعنی کہ محبت کی شرط صرف یہ ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے جو ہے وہ کچھ حاصل کرنا
بہرحال میرے بس میں نہیں ہے، دعا کی درخواست تو کروں گا لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈیسیژن اور فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر میرا زور نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، یعنی کہ ایک طرف جو ہے وہ قوم کے ساتھ یہ معاملہ تھا، پھر اس کے بعد اللہ ہی سے جو ہے وہ کی طرف ان کا رجوع اور اللہ سے دعا، اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم نے تیرے ہی اوپر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا، تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے، یعنی ہم نے تیری طرف رجوع کیوں کیا، ہمیں تیری طرف پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخرت کا امیدوار ہو، اور اس سے جو ہے کوئی منحرف اگر ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لے لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہے وہ تسلی کی بھی کی گئی ہے۔ پہلے تو ظاہر ہے کہ معاملے کی حقیقت کو کھولا گیا، بتایا گیا کہ ان کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ان رشتوں کی وجہ سے، اور دوسری طرف کیا بات بتائی گئی کہ اگر اللہ کی خاطر کبھی تمہیں جو ہے وہ اپنے رشتوں کو چھوڑنا پڑے، ان کے ساتھ جو ہے وہ سیٹنگز کم کرنی پڑے، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ بات اس حد تک بڑھ جائے کہ مخالفت تک جو ہے وہ اتر آؤ، دشمنی تک جو ہے وہ اتر آؤ، تو اس وقت جو ہے وہ اپنے اصولوں کا نظر انداز نہیں کرنا، اللہ کو جو ہے ایک سائیڈ پہ کر کے لوگوں سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ وہ اللہ ہی تو ہے جس کے قبضے میں تمہارے دل ہیں، تو وہ جب چاہے دلوں کو جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف موڑ سکتا ہے۔ تو آج اگر یہ دن ہے کہ دشمنی ہے، تو کل وہ دن بھی آ سکتے ہیں کہ جب اللہ دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کی طرف پھیر دے اور اس وقت جو ہے وہ تم آپس میں محبت کرنے لگو، تو لہٰذا اپنا رجوع اللہ ہی کی طرف رکھو، فرمانبرداری اسی کی جو ہے وہ کرو۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں جو ہے وہ تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے جو ہے وہ نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، یعنی ظلم میں، اور ان سے جو ہے جو لوگ دوستی کریں وہی جو ہے وہ ظالم لوگ ہیں، یعنی اصول کی خاطر جو ہے وہ پھر انسان کو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرنے میں بھی انتہائی کیئرفل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے، یعنی دل کا حال تو پھر اللہ ہی جانتا ہے، تم تو ظاہری حالات ہی کی جانچ پڑتال کر سکتے ہو نا، اور جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں، انہیں کفار کی طرف جو ہے وہ واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار جو ہے وہ ان کے لیے حلال ہے۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دے دیے ہیں، کیونکہ مہر جو تھا یہ عربوں کے ہاں اسلام سے پہلے بھی جو ہے وہ رائج تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، جو مہر ان کو پہلے سے دیے تھے ان کے کافر شوہروں نے، وہ انہیں پھیر دو، ان کو واپس کر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی جو ہے وہ کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم جو ہے وہ واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے جو ہے وہ اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ نکاح نہیں رہ سکتا۔ تو اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر جو ہے وہ بیوی کافر ہے یا اہل کتاب میں سے نہیں ہے، تو ایسی جو ہے وہ عورت کے ساتھ بھی کسی مسلمان کا جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مرد اور عورت کو کم از کم جو ہے وہ اللہ کے اوپر جو ایمان ہے اس میں تو ایک چیز کے اوپر کامن ہونا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اور وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے، یعنی تمہاری باری آئے، تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں تو ان کو اتنی ہی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہوں، اور اس خدا سے جو ہے وہ ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو، یعنی اللہ سے ڈر کر جو ہے وہ یہ حق حقوق کا معاملہ جو ہے وہ کرو، اور یہ مہر کی ادائیگی جو ہے یہ عورت کا حق ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو اس بات کا عہد کریں، جب عورتوں سے جو بیعت ہوگی، عہد ہوگا، وہ کس طرح سے ہوگا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھوں پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی
امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے جو ہے وہ بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے جو ہے وہ دعائیں مغفرت کرو۔ یہاں پر یہ بات جو کی گئی ہے نا بیعت کی، تو یہ بیعت جو ہے یہ اس وقت تھی جب مسلمان جو تھے وہ اسلام قبول کر رہے تھے، تو اس میں جو ہے وہ عورتیں بھی تھیں، لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو عورتیں بھی کر رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اسلام قبول کرتا تھا تو اسے عہد لیتے تھے کہ اللہ کی خاطر جو ہے انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اس میں عورتوں کو بھی جو ہے ان سے بھی جو ہے وہ عہد لیا جا رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ خاص طور پر کون کون سے کام ایسے ہیں جو وہ کریں گی۔ یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، یعنی اہل یہود کو، اور جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ دنیا میں جو ان کی کرتوت ہیں تو ان کے ساتھ آخرت میں جو ہے وہ کوئی اچھا برتاؤ نہیں ہوگا۔ چلتے ہیں اگلی صورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورۃ الصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، انتہائی ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو، کیونکہ یہی تو منافقت ہے اور اسی کو جھوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کو ناپسند ہے وہ لوگ جن کی بات پہلے بتا دی گئی، اب کنٹراسٹ کے طور پر وہ بتایا جا رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان والے اس چیز کی طرف رغبت کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، کیونکہ انہیں اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی کہ جب نیکی کے کاموں کی طرف رغبت کرتے ہیں، نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اکیلے ہی نہیں سارا اجر سمیٹ لینا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں، دوستوں کو بھی اور گھر والوں کو بھی، اور سب سے زیادہ سب سے پہلے تو گھر والوں کا ہی حق ہوتا ہے اور رشتہ داروں کا ہی حق ہوتا ہے، تو وہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، یعنی جو بات تم سے کہتا ہوں اس کو مان کیوں نہیں لیتے، بحث کیوں کرتے ہو؟ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، یعنی بات نہیں مانی، خواہشات کے پیچھے چلنے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب انسان اپنے دل کو سیدھا نہیں کرتا اور اللہ رسول کی فرمانبرداری اختیار نہیں کرتا، تو جن ٹیڑھے رستوں پر وہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ پھر وہی ٹیڑھے رستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی فاسق کون؟ جو کہ نافرمانی کرے اور اللہ کی جو ہے وہ حدود سے باہر نکل جانے کی کوشش کرے۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، یعنی کہ تورات میں سے جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی جو چیزیں موجود ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی کہ جو سچ ہیں، اور جو بعد میں ظاہر ہے کہ لوگوں نے ایڈیشنز کی، ظاہر ہے انبیاء اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے کس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی،
اور بشارت دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، اور کیا بتا رہے ہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا، یعنی کہ انجیل میں جو ہے وہ ان کا یہی نام بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد تھا اور دوسرا جو ہے وہ محمد تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے حواریوں کو یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا میں تم تک وہ باتیں نہیں کھول سکتا کیونکہ تم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور جب وہ نبی آئے گا تو پھر تمہیں جو ہے وہ ساری باتیں بتا دے گا کھول کھول کر جو کہ اس کو بتانے کے لیے کہا گیا ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سری دھوکہ ہے، یعنی آپ کی رسالت کو نہ مانا۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اس سے اسلام اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے، یعنی اس چیز کی جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، یعنی باتیں کر کر کے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر کے سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کریں گے، جبکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، یعنی اسلام کی روشنی دور دور تک پھیلے گی، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی جو ہے وہ ناگوار ہو، یعنی کہ چاہے وہ اس کے لیے کتنی ہی تدبیریں کیوں نہ کریں، اللہ تعالیٰ بہرحال اس دین کو دوسرے ادیان دین پر غالب کر کے رہے گا۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو گویا یہ بات جو بار بار آ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کس کے ساتھ بھیجا ہے؟ ہدایت دینے والا بنا کر، اور ہدایت کے جو ذریعے ہیں وہ کون سے ہیں؟ قرآن و حدیث دونوں، اور دین حق کے ساتھ۔ یہ جو لائف سٹائل ہے یہ بالکل سچا لائف سٹائل ہے، یہ جو ہے یہ ہر ایک کی زندگی میں جو ہے وہ آ کر رہے گا۔ اور آج بھی دیکھیں وہ لوگ جو کہ حقیقی معنوں میں پوری طور پر مسلم بھی نہیں ہیں، پھر بھی اسلام کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں، جیسے اسلام کا سوشل جسٹس ہے، تاکہ اسے پورے دین پر جو ہے وہ غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے، یعنی ہر شخص جو ہے وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ کچھ خریدنا چاہتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جس سے تمہیں فائدہ ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اور جانوں کے ساتھ جب جہاد کرنا ہے تو تلواریں لے کر نہیں نکل کھڑے ہونا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ اپنے جان کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ کوشش کرنی ہے، اپنے دل کو بھی اس میں جو ہے وہ لگانا ہے، دل کی خواہشوں کے خلاف بھی لڑنا ہے، اور دماغ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسی ایفرٹس کرنی ہے، ایسی کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ کا دین جو ہے وہ زندگیوں میں اپنی بھی آئے اور باقی لوگوں کی۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، یعنی کہ جب تم یہ تجارت کرو گے تو تمہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں جو ہے وہ عطا فرمائے گا، یعنی کہ دنیا کے اندر بھی انسان کو کامیابیاں اور اچھی زندگی گزارنے کا جو ذریعے ہیں وہ اس کو ملیں گے، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں جو ہے وہ حاصل ہونے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو، اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کونوا انصار اللہ، ان کو خطاب کر کے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اللہ کے دین کی طرف یعنی اس کے اوپر عمل پیرا ہونے میں، لوگوں تک اس کو لے جانے میں کون میری مدد کرے گا۔ اور حواریوں نے اس کے جواب میں جو ہے وہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی بات جو ہے وہ دوسروں تک لے کر جائیں گے، اس کی تعلیمات کو دوسروں میں بھی پھیلائیں گے۔ اس وقت جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ اس پر ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ہم نے تائید کی، اور وہی جو ہے وہ غالب ہو کر رہے۔ شروع میں یہ لوگ بہت تھوڑے تھے اور کئی صدیوں تک یہ تھوڑے ہی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر ان کی تائید جو ہے وہ کس طرح سے کی کہ ان کو جو ہے وہ ایک بادشاہ نے جب اسلام قبول کیا تو پھر پوری کی پوری سلطنت عیسائی ہو گئی، اور اس طرح جو ہے عیسائی غالب آ کر رہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتا ہے کہ انسان کو شروع میں جو ہے وہ اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ جو انجام ہے وہ کن کے حق میں نکلتا ہے؟ ان کے حق میں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اسی کی بات جو ہے مانتے ہیں اور اپنی زندگیاں اسی کے کہنے کے مطابق گزارتے ہیں۔ سورۃ جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے جو ہے وہ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت، آپ کے نبی ہونے کی نشانی کہ آپ جو ہے وہ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہ جانتے تھے، اور جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، یعنی کہ امی ہونے کے باوجود اتنی حکمت والی کتاب اور اس کی آیات جو ہے وہ لوگوں کو سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو سنا سنا کر ان کی زندگیاں سنوارتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور یہ تزکیہ جو ہے اس میں نشو و نما دینا بھی ہے۔ تو گویا ایک طرف جو ہے وہ پاکیزگی ہے، یعنی کہ جو برائیاں ہیں وہ انسان کو نظر آ جائیں اور انسان ان کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے، اور دوسری طرف جو اچھائیاں ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے کام ہیں، اچھے طریقے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ لائے۔ یہی جو ہے وہ قرآن کی اصل ہے، اور یہی جو ہے اس کا جو ہے مقصد ہے انسانوں کے پاس اس کتاب کے آنے کا۔ اور پھر یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید بتایا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کتاب کو، ان کو وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کے بارے میں بھی سکھاتا ہے، اور حدیث رسول اس کے اندر جو موتی ہیں حکمت کے، وہ بھی ان کو جو ہے وہ سناتا اور پڑھاتا اور بتاتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ یعنی اس سے کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ اس بات سے بھی جو ہے وہ دلیل ملتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے، یعنی کہ جو قیامت تک اب آئے گی اس کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یعنی نبوت جو ہے وہ کسی اور کے کرنے کا کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے۔ اور اسی طرح یہ کتاب کی جو تعلیم ہے، اس کا علم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، یعنی کیا بار اٹھانا تھا؟ کیا اس کو اٹھانا بہت تو اب بھاری تھا ان کے لیے؟ نہیں، اس کا بار کیا ہے کہ اس کی تعلیمات کو سیکھنا اور سیکھ کر جو ہے وہ آگے پہنچانا۔ ہر الہامی کتاب جس قوم کو بھی اللہ نے دیا اسے، اس کا جو ہے یہی مقصد تھا کہ وہ قوم اس کو سیکھے اور اس کو جو ہے وہ باقی لوگوں تک پہنچائے۔ تو کل ان کو بنایا تھا، آج جو ہے وہ ہمیں بنایا ہے، اور ہمارے پاس کیا آیا ہے؟ قرآن۔ ان کے پاس تورات تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، جب انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، اس کی تعلیمات کو آگے نہ پہنچایا، خود تو علم لے لیا، نہ عمل کیا، نہ دوسروں کو سکھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ تو وہ لوگ جو قرآن کا علم لے لیتے ہیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں آ پاتا، ان کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، یعنی کہ اللہ کی باتوں کو سنا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو مان کر نہ دیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا، پھر ان کو سیدھے راستے کی طرف آنا نصیب نہیں ہوتا۔ ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گمانڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس ذوق میں سچے ہو، اور اہل کتاب کو یعنی کہ یہودیوں کو یہ بات بتا کر ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے تم زیادہ چاہتے ہو اور جنت میں تم ہی جاؤ گے، جیسے کہ مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، تو ان کے لیے بھی سیم یہی چیلنج ہے، پھر ایسا کرو، دنیا چھوڑو، کیونکہ دنیا میں تو غم ہی غم ہے، اور پھر جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ وہ جو ہے وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو ہے جو جنت میں جانے کو تو اس کی تمنا رکھتا ہے، لیکن اس کے عمل ایسے نہیں ہیں، بس یہی چیز جو ہے وہ اس کو اس کی خواہش کرنے سے جو ہے وہ روک دیتی ہے۔ اور اللہ ظالموں کو جو ہے وہ خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، یعنی موت سے بھاگنا انسان کو نفع نہیں دیتا، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ موت سے بھاگنا نہیں بلکہ موت کی تیاری کرنا۔ پھر تم اس کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے جاؤ گے، جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف
دوڑو اور خرید و فروخت جو ہے وہ اس کو چھوڑ دو۔ جمعہ جو ہے یہ عورتوں کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ مردوں کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے۔ اب چونکہ عورتوں کے اوپر فرض نہیں ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی پھر ہمیں جو ہے وہ ان تعلیمات کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جو گھروں میں مرد ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ نکالنا اور جو ہے وہ جمعہ کی نماز کی طرف جانے کے لیے جلدی کرنا، یہ جو ہے وہ بہرحال خواتین کی جو طرف سے ایک ایفرٹ اور کوشش ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب جایا جائے تو اس میں کیا بات ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ جب خطبہ ہو تب جو ہے وہ وہاں پہنچا جائے، بلکہ جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے، اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جائے، تو اذان طریقہ ہے نا مسلمانوں میں اللہ کے ذکر کی طرف بلانے کا، تو اس وقت جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جو جمعہ کی جو ہے وہ پہلے وقت میں وہاں پر پہنچے گا تو گویا وہ اس طرح سے گویا جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، اور جو اس سے سیکنڈ گھڑی میں پہنچے گا تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں اس نے گائے قربان کی، اور جو اس کے بعد پہنچے گا جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ایک مینڈا جو ہے قربان کیا، اور پھر اس کے بعد جو سب سے آخری پہنچے گا تو فرمایا کہ اس کا اجر ایسے ہے جیسے کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کہا خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور فرشتے جو ہے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ بعد میں آنے والوں کے نام نہیں لکھے جاتے، یعنی کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے، ویسے تو ظاہر عبادت کے لیے تو لکھا ہی جاتا ہے لیکن جمعہ کے لیے نہیں لکھا جاتا، تو اس لیے خاص طور پر جمعہ کی نماز کے لیے جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے۔ اور پھر ویسے بھی جمعہ کے لیے خاص اہتمام کرنا وہ جو ہے وہ مسلمانوں کا خاص شعار ہے، اور اس لیے جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہفتے کے دنوں کو ان کی شکل میں اٹھائیں گے، تو جمعہ کا دن جو ہے وہ انتہائی روشن اور حسین شکل میں آئے گا، اور جو اہل جمعہ ہوں گے وہ اس کو گھیر لیں گے۔ اور اہل جمعہ کون؟ جو کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ خاص اہتمام کرتے ہیں اس کو منانے کا، یعنی کہ نہاتے ہیں اور اس دن جو ہے وہ مسواک کرتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جمعہ کے دن نہانا اور دھونا جو ہے وہ واجب ہے، اور اس دن جو ہے وہ یعنی کہ خاص طور پر مسواک بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے، خاص طور پر جمعہ کی نماز کے لیے جانے سے پہلے۔ تو اس وقت جو ہے یہ بات جو ہے وہ کی گئی کہ جو اہل جمعہ ہوں گے وہ اس جمعہ کو جو ہے وہ گھیر لیں گے، اور پھر وہ جو اہل جمعہ ہوں گے جمعہ کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے، جمعہ جو ہے ان کو اپنی روشنی میں جو ہے وہ لے کر چلے گا، اس کا نور ہوگا جو کہ ہر طرف چھا رہا ہوگا، اور اس کی جو ہے ان کے چہرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ جمعہ کے دن جو لوگ اہتمام کرتے ہیں سفید جو ہے وہ برف کی طرح ہوں گے، اتنے یعنی کہ سفید چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے ان کے، اور جو ان کے اندر ان سے جو ہے وہ کستوری کی مہک جو ہے وہ آ رہی ہوگی، اور مشک کی ان کے اندر سے مہک آ رہی ہوگی، اور وہ کستوری کے جیسے ہوں گے جیسے پہاڑوں میں جو ہے وہ گھسے ہوئے ہیں، اور جو جن و انس ہوں گے وہ اس منظر سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکیں گے، یعنی تعجب کے مارے کہ حیرت کے مارے کہ اتنا خوبصورت جو ہے وہ منظر ہوگا، اور یہاں تک کہ یہ اہل جمعہ کے ساتھ چلتے جائیں گے اور جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اجر و ثواب میں اذان دینے والے سے زیادہ کوئی جو ہے وہ ان کے اجر کے برابر نہیں ہوگا، تو اس لیے جمعہ کے دن کا جو ہے وہ خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ دنیا پر اتارا گیا، اور اسی دن جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ واقعہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس جو ہے وہ ایک چمکدار آئینہ لے کر آئے جس کے اندر ایک کالا جو ہے وہ دھبا تھا، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے جبریل؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جمعہ کا دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کالا دھبا کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کیونکہ اس دن جو ہے وہ قیامت واقعہ ہوگی تو لہٰذا یہ کالا دھبا جو ہے وہ قیامت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اس دن کو بڑا افضل اور سردار جو ہے وہ مانا جاتا ہے، یعنی دنوں کا سردار مانا جاتا ہے، اور فرشتوں کے ہاں اس کو یوم المزید کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یوم المزید کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کے اندر ایک وادی ہے جس کی خوشبو مشک سے جو ہے وہ زیادہ خوشبودار ہے، وہاں پر جب وہ جنتیوں کو بلائیں گے، اور عرش کے ارد گرد جو ہے وہ نور کے ممبر ہوں گے جس پر انبیاء اور رسول آ کر بیٹھ جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سونے کی کرسیاں ہوں گی جن کے اوپر جو ہے وہ صدیقین اور شہداء آ کر بیٹھ جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید جو عام جنتی ہوں گے وہ آئیں گے اور ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب سے پوچھے گا کہ ہے تمہاری کوئی خواہش، اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی خواہش بیان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو دیتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کچھ اور بھی چاہیے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے وہ سب کچھ پا لیا جو ہمیں چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں بھی کچھ اور ہے ایسا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائیں گے، اور وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ حسین ہوگا، اور جنت کی نعمتوں میں سب سے زیادہ جو بہترین نعمت ہوگی جس کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ نہ اس کا گمان
کسی دل پر گزرا، نہ کسی آنکھ نے امیجن کیا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا۔ تو اسی کو جو ہے اسی جمعہ کے دن کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ ہمیں اہتمام کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور بات بھی بتائی کہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہود جو ہے وہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو جمعہ کے دن، اس کی فضیلت، کیونکہ یہ دن جو ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا، ہفتے کا دن تو تھا وہ یہودیوں کو دیا گیا تھا۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ سلام۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کو کہ ہمیں اپنے ظاہر ہے کہ کلچر میں جو ہے رواج دینا چاہیے، سلام کو بھی اور جمعہ کے دن جو ہے وہ خاص اہتمام کو بھی، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ عید کی طرح کا درجہ رکھتا ہے۔ تو فرمائیں یہ تمہارے لیے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ اگر تم جمعہ کے دن اس طرح کا اہتمام کرو اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ بھاگنے کا اور دوڑنے کا، اور خاص طور پر جمعہ جو ہے یہ مغفرت کا دن بھی ہے، اور جمعہ جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا جو ہے وہ دن بھی ہے۔ خاص طور پر جو جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے اس میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، اور سلف صالحین جو ہے وہ خاص طور پر جمعہ کے دن یہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ وہ اس دن جو ہے وہ خاص طور پر ان اوقات میں اپنے گھروں سے جو ہے وہ نہیں نکلتے تھے، اور اپنے خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی مل کر جو ہے ان کے ساتھ مل کر عبادت بھی کرتے تھے اور دعائیں بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اور پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں جو ہے وہ پھیل جاؤ اور اللہ کا جو ہے وہ فضل تلاش کرو، اور اللہ کو جو ہے وہ کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں جو ہے وہ فلاح نصیب ہو جائے۔ یہ جو یہاں پر بات کی گئی نا کہ اس کے بعد جب نماز پڑھ چکو تو پھر جو ہے وہ کثرت سے جو ہے وہ اللہ کو یاد کرو، تو یہ جب اہل جمعہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وادی میں جو ہے وہ ملیں گے اللہ سے، تو وہ کتنا ٹائم ہوگا؟ اتنا ہی ٹائم ہوگا جتنا انسان جو ہے وہ خطبہ سے لے کر یعنی جمعہ خطبہ سے لے کر نماز پڑھنے تک کا جو ٹائم لیتا ہے اتنا ٹائم ہوگا۔ اور پھر یہ کہ جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف جو ہے وہ لپک گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور باہر سے تجارتی قافلہ آئے اور لوگ جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ لپک گئے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں تمہیں جو ہے اکیلا چھوڑ دیا، ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر جو ہے وہ رزق دینے والا ہے۔ صحابہ نے یہ چیز جو ہے وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ ان کو دنیا کا بڑا لالچ تھا، کیونکہ ان وہاں پر اس ٹائم پہ کوئی ایسی شاپنگ مالز وغیرہ تو تھے نہیں، تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بہرحال ان کو جو ہے ان تجارتی قافلوں کے اوپر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ تو لوگ جو ہے وہ ایک دم سے پلٹے کہ یہ نہ ہو کہ ہماری ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نہ ملے، تو لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ بہتر سمجھا کہ جا کر خریدنا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سے منع کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان جمعہ کی نماز کے لیے بھی نکلے تو انتہائی سیریس ایٹیٹیوڈ اختیار کرے، یہ نہیں کہ رستے جو ہے وہ شاپنگ کرنے نکل جائے کہ ابھی تو نماز میں دیر ہے میں ذرا جو ہے وہ کچھ خرید و فروخت کر لوں، یہ جو ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ چلتے ہیں اپنی اگلی صورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے سے؟ یس بالکل ایسا ہی ہے، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، یعنی اللہ کی گواہی اس کے اوپر کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جو ہے وہ جھوٹے ہیں، یعنی زبان سے تو آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں یا ان کے اعمال جو ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں،
اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی قسمیں کھا کھا کر جو آپ کی رسالت کی گواہی اور شہادت دیتے ہیں، یہ دراصل آپ کو یا باقی مومنین کو جو ہے وہ دھوکہ دینے والی بات ہے۔ پچھلی صورتوں میں بھی ہم منافقین کی جو ہے وہ کچھ علامتیں پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر منافق کی ایک اور علامت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، وہ کیا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر دوسروں کے لیے دوسروں کی گئی تعریفیں وہ بھی شامل ہے کہ جھوٹی تعریف آپ کریں اور دل کے اندر جو ہے وہ آپ کے دراصل وہ بات نہ ہو، یا آپ کو جو ہے اس بات کا احساس ہو یا معلوم ہو کہ جو بات میں کر رہی ہوں بات جو ہے وہ اس کے الٹ ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جو کسی منافق کو سردار کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی دلوں کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی حرکتیں جو کہ واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں کہ کبھی جو ہے یہ مسلمانوں کی طرف ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ ان کی طرف ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سردار کہنا وہ جو ہے وہ بھی غلط ہے، یعنی کہ ان کو اس طرح عزت کے مرتبے کے اوپر جو ہے وہ فائز کرنا۔ تو یہاں پر یہی بات جو ہے وہ کی گئی ہے، وہ کیا کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر دوسروں کو یا قسم کھائے بغیر دوسروں کو جو ہے وہ کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا رکھتا ہے، تو وہ دوسرے کو تو کیا دھوکہ دیتا ہے، وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ منافقت کرتا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اب جب ہم یہ آیات پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ منافقون کی، تو قرآن جیسے کہ میں نے پہلے بھی بار بار عرض کیا ہے کہ یہ ایک مرر ہے، ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنی شکل دیکھنی ہے، نہ کہ دوسروں کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ فلاں کیا کر رہا تھا اور اس نے کیا کیا تھا اور اس نے جو ہے وہ کیا کہا تھا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اس آئینے میں جو شکل ہے وہ کیا نظر آ رہی ہے، اخلاق کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے خوبصورت نظر آ رہے ہیں یا بدصورت نظر آ رہے ہیں۔ اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں اور دنیا کو بھی روکتے ہیں، یعنی کہ خود بھی جو ہے وہ نیکی کے کام کرنے سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایسی ہی بری بری حرکتیں کرنے کی جو ہے ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ منافقت جو ہوتی ہے یہ ایک بیماری ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ جب ایک شخص دیکھتے ہیں نا کہ دوسرا شخص جو ہے وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے اور اس جو ہے بڑا کامیاب بھی ہے، اور یعنی کہ اس کو معلوم ہے کہ دل میں تو وہ کچھ اور ہے، لیکن اوپر سے لوگوں کی ایسی چاپلوسیاں کر کے اور تعریفیں کر کر کے وہ اپنے کوئی نہ کوئی مقصد حاصل کر لیتا ہے، تو دوسرے کو بھی اس کو دیکھ کر ٹیمپٹیشن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات زبان سے آپ منافقت نہیں پھیلاتے، لیکن آپ اپنی حرکتوں سے جو ہے وہ منافقت ضرور پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی گئی ہے اور اب یہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو گویا جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد منافقانہ حرکتیں کرے، ایمان کا مطلب ظاہر اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اوپر یقین ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے ظاہری اعمال کو نہیں جانتا، وہ ہمارے دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ جو زبانوں سے کئی باتیں ہیں اگر وہ دلوں کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دراصل اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اس کے اندر اپنے یقین میں پکے نہیں ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو منافقانہ حرکت ہوتی ہے، انسان اس کے بعد ہدایت کے راستے اس کے لیے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی ایسی کو منافقت کی 3 علامتیں جو اللہ کے نبی نے بتائیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب لڑائی جھگڑا آئے تو انتہائی شدید غصے میں آ کے جو ہے وہ گال گلوچ کے اوپر اترا۔ تو ان چیزوں کو ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے اور کوشش کر کے، انتہائی کوشش کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ ان سے باہر نکالنا ہے اور باز رکھنا ہے، کیونکہ منافق کا انجام جو ہے وہ انتہائی برا ہے، کیونکہ یہ تینوں حرکتیں ہمیں نیکی کے کام میں جو ہے وہ پیچھے رکھتی ہیں، اور جو نیکی کے کام میں پیچھے رکھتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق وہ جہنم میں بھی پیچھے رکھا جائے گا، یعنی فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے گہرے حصے میں، جو اس کا مڈل پورشن جہاں پہ زیادہ جو ہے وہ ہیٹ ہوگی، ان کو زیادہ وہاں پر سزا دی جائے گی۔ لہٰذا بہت زیادہ کوشش کر کے اپنے اندر سے جو بھی منافقت کی جو بھی علامات نظر آئیں ان کو ہمیں نکالنا ہے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں جو ہے وہ بڑے شاندار نظر آتے ہیں، فزیکل انتہائی فٹ اور سمارٹ اور بڑے ہیلتھی جو ہے وہ نظر آئیں گے، شکل سے بھی اور جو ان کا پہناوا ہوگا اس سے بھی، اور بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، بڑے ہی زبردست اسپیکر ہیں آپ۔ ہوتے ہیں نا کہ بعض لوگوں کی باتیں آپ سنتے ہیں تو سنتے ہی رہ جاتے ہیں، یہ کوالٹی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے بعض لوگوں کو۔ لیکن جو شخص اپنی ان کوالٹیز کو صرف دنیا بنانے اور لوگوں کو دھوکہ دینے میں استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ فزیکل فٹنس اور خوبصورتی اور اوپر سے زبان کی جو ہے وہ طاقتور ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مجھے اپنی امت کے میں جس منافق سے سب سے زیادہ ڈر ہے وہ ہے زبان آور منافق ہونا، یعنی کہ وہ باتیں اس قسم کی کرتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں، ایسا جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ اسپیکر ہے۔ لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ اصل میں گویا یہ لکڑی کے کندے ہیں جو کہ دیوار کے ساتھ چن کر جو ہے وہ رکھ دیے گئے ہیں، جیسے دیوار کے اوپر
لکڑی کی ڈیکوریشن ہوئی ہوتی ہے نا کہ اگر وہ نہ بھی ہو تو کوئی خاص جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا، تو اسی طرح منافقین کیا ہیں کہ ظاہری خوبصورتی میں تو بڑے بڑے ہوئے ہیں لیکن دراصل کسی کے بھی جو ہے وہ کام کے نہیں ہیں، صرف دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے ہی ہیں، اور ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں کہ گویا انہی کے خلاف کوئی ایکشن جو ہے وہ لیا جانے والا ہے، اسی لیے تو وہ لوگوں کو اپنی زبانوں سے جو ہے وہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے جو ہے وہ بچ کر رہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا تھا۔ تو ہمیں بھی جو ہے یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص دیکھتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی بجائے اس کو جو ہے اس سے جو ہے وہ بچ کر رہیں، اللہ کی مان یہ کدھر جو ہے وہ پھیرائے جا رہے ہیں، یعنی نبی ان کے پاس موجود ہے، ہدایت و تعلیم ان کے پاس آ چکی ہے، اور پھر بھی اپنے رستے جو ہیں یہ الٹے کر کے مخالف سمت میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاص طور پر یہ حکم دیا گیا تھا نا کہ اپنے ساتھیوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی درخواست کرے، تو ان سے بھی جب کہا جاتا تھا کہ آؤ رسول کی جو ہے وہ دعا لے لو تو یہ سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے ہی گمنڈ کے ساتھ آنے سے جو ہے وہ رکتے ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ اب کیا ہوتا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنے لیے خود ہی دعا کر لیں گے، یا پھر ہم ایسا کون سا جو ہے وہ گناہ کر رہے ہیں، ایسا کون سا برا عمل کر رہے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں مغفرت کی جو ہے وہ ضرورت پڑے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اور اللہ ہرگز جو ہے وہ ان کو معاف نہ کرے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو اخلاق ہے وہ انتہائی بلند تھا، اس کے باوجود آپ ان منافقین کے لیے کیا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے تاکہ ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، جیسے عبداللہ بن ابی کا معاملہ ہے کہ جیسے وہ ساری زندگی آپ کو جو ہے وہ تنگ کرتا رہا، کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے مسئلے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے پاس سے گزرے، یعنی کوئی ایسی گیدرنگ تھی، مجلس تھی جس کے اندر منافقین بھی، مسلمان بھی تھے، یہودی بھی جو ہے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو آپ وسلم کے جب سواری جو تھی وہ پاس سے گزری تو اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی دھول اڑی اور آپ نے جو ہے وہ نیچے اتر کے ان کو سلام کیا، تو عبداللہ بن ابی نے جیسے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناک پہ چادر رکھی اور یوں کہا کہ جیسے، اور کہا کہ ہم جب تم ہمارے پاس آؤ تو گرد نہ اڑایا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو اگنور کیا، بادشاہ کو سلام کیا، اور اللہ کی کچھ باتیں بتائیں، کچھ تلقین کی، کچھ نصیحتیں کی، تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ تم ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں جو ہے وہ ایسی باتوں کی تلقین نہ کیا کرو، یعنی کہ تم اپنی مجلس وہاں پر مسجد نبوی میں لگاؤ، جو تمہارے پاس آئے صرف اسی کو نصیحت کیا کرو۔ وہیں پر جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے، یعنی کہ مخلص مسلمان، تو انہوں نے کیا آگے سے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلسوں میں ضرور آیا کریں اور ہمیں باتیں بتایا کریں اور ہمیں نصیحتیں کیا کریں، اور پھر انہی باتوں کے اوپر جو ہے وہ ان لوگوں میں تکرار شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کام ڈاؤن کرتے رہے، جب مسئلہ ٹھنڈا ہوا تو وہاں سے جو ہے وہ رخصت ہوئے، اور یہی عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا اور ان کے بیٹے مخلص مسلمان سے آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اندر اتر کر ان کے سر کو جو ہے اپنی گود میں رکھا، اپنا لعاب مبارک جو ہے وہ اس کے منہ میں ڈالا اور اپنی چادر جو ہے وہ اس کو کفنانے کے لیے دی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا، اور اسی کی طرف جو ہے پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اس کے لیے معافی کی درخواست بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے لیے معافی کی درخواست کریں نہ کریں، اللہ جو ہے وہ ان کو ضرور جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا، تو جن کو ہدایت نہیں دیتا پھر ان کی نہ ان کو توبہ اور استغفار کی توفیق دیتا ہے، اور نہ ہی تو یہ توبہ اور استغفار ان سے قبول کی جاتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، یہ بھی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ کے جتنے منافق تھے، ساری زندگی اس نے آپ کو تنگ کیا، اور یہ اس قسم کی باتیں کرتا تھا کہ یہ مہاجرین جو ہیں یہ تو غریب غربا ہیں اور لوٹے پھوٹے آ گئے ہیں، تو تم ان کے اوپر جو ہے وہ مال خرچ کرنا بند کر دو گے تو یہ تمہارے جہاں سے چڑھ جائیں گے، حالانکہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایمان والوں کے اوپر خرچ کرنا بند کر دیں گے تو یہ سارا دین کا کام جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا اور ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے گھروں پہ چلا جائے گا اور یہ ہمارے دینے ہی سے جو ہے کام چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں، اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، تم نہیں دو گے تو اللہ اسی مال کو تم سے لے کر کہیں اور جو ہے وہ پھیر دے گا اور وہ دین کا کام کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مدینے اگر واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو جو ہے وہ نکال باہر کرے گا، کہ ایک مدینہ میں کسی سفر سے واپسی پر جو ہے انہوں نے ایسی بات کہی تھی، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں، یعنی ضلالت تو ان کے حصے میں آئی ہوئی ہے کہ یہ عزت کے مقام کو چھوڑ کر اور عزت دار شخص کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو کہ خود ہی ذلیل اور حقیر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے جو ہے وہ غافل نہ کریں، کیونکہ اللہ کی یاد سے غفلت اختیار کرنا
منافقت کو جو ہے وہ دل میں راسخ کرتا ہے۔ تو گویا منافقت کا یہاں پر علاج بھی بتایا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی یاد، اس میں جو ہے وہ ذکر اذکار بھی، تسبیح بھی، نماز بھی، اور قرآن آن ٹاپ آف اٹ، کیونکہ یہ دلوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے اس میں کیا بات کہی گئی ہے، یہ مال اور اولاد، کیونکہ اسی میں پڑھ کر جو ہے انسان دین کی طرف جو ہے وہ نہیں آتا، اللہ کی یاد میں جو ہے وہ غفلت کرتا ہے، تو یہ بنیادی وجوہات بن جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ منافقین کے پاس مال بھی زیادہ تھا اور ان کے پاس اولادوں کی بھی کثرت تھی، تو کہا کہ اسی وجہ سے ان کے پاس ان کو جو ہے منافقت کا روگ لگا ہے، اور یہ اللہ کی یاد سے جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر جو لوگ ایسا کریں، یعنی اللہ کو یاد نہ کریں یا مال و اولاد کو زیادہ ٹائم دیں اور اس کو زیادہ پرائرٹی دیں، اس میں ہر اس ماں کے لیے بڑا ہی عبرت کا مقام ہے جو اولاد کے کام کرتے کرتے اور گھر کے کام کرتے کرتے نمازوں کو مس آؤٹ کر دیتی ہے، اور یہ کہ نمازوں کے لیے جو ہے اس کو ٹائم نہیں ملتا، یا نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھنا، اور پڑھنا تو جلدی جلدی پڑھنا، اور اگر پڑھنا بھی تو اس کے اندر اللہ کی یاد نہ ہونا، باقی گھر کی بھی یاد ہونا اور بچوں کی بھی یاد ہونا اور اگلے اور پچھلے کام جو کرنے والے ہیں اور جو کرنے کے لیے رہ گئے ہیں ان سب کی یاد ہونا۔ تو لہٰذا ضروری کیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو منافقت سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ اپنی جو نمازیں ہیں اور جو اللہ کے ذکر اذکار کی کام ہیں ان کے اندر سبقت لے کے جانا۔ تو کہاں جو ایسا کرتے ہیں وہی لوگ جو ہے وہ خسارے میں رہنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا مال کی محبت نکالنے کا کیا ذریعہ ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے، یعنی یہی مال و دولت جس کو بچا بچا کر رکھتے ہو، اس وقت پھر وہ کیا کہے، اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دی ہوتی کہ میں صدقہ دیتا، کیونکہ بعض لوگوں کے پلان ہوتے ہیں نا کہ یہ ہو جائے تو پھر ہم اتنا اور اتنا خرچ کریں گے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایسا کرنے کی بجائے کیا کرو کہ ابھی جو وقت ہے اس کو صدقہ کرو تاکہ تم سارے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو کیا کہے گا، اے رب مجھے تھوڑی مہلت دی ہوتی، میں صدقہ کرتا تو نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو صدقہ کرنے سے ایک اور فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے اور اس کا شمار اللہ کے ہاں نیک لوگوں میں لکھا جاتا ہے، اور صدقہ کرنے سے انسان کو نور بھی حاصل ہوتا ہے، اور یہی نور جو ہے وہ کل کو پل صراط کو پار کرنے میں انسان کے کام آئے گا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت پورا ہوتا ہے، یعنی موت کا وقت آ ہی جاتا ہے، تو اللہ اس کو ہر کے جو ہے وہ مزید مہلت نہیں دیتا۔ لہٰذا آج جو بینک بیلنس رکھے ہوئے ہیں اور جن کو لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانا ہے، اس کو کیا کرو، اپنے آگے کے لیے استعمال کر لو تاکہ وہ تمہارے کام آئے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس سب کے بارے میں معلوم ہے کہ تم کیا دیتے ہو اور کس چیز سے جو ہے وہ رکتے ہو۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی صورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو کہ زمین میں ہے، اور اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ جو ہے وہ پھر تسبیح کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا، تو پھر ہم بھی جو ہے وہ ضرور یہاں پر تسبیح کریں گے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی اس اللہ تعالیٰ کی اب انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے، اس کی جو ہے وہ مزید کمالات صفات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں کہ وہی ہے
جو تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی جو ہے وہ مومن ہے، یعنی جو اس کو اپرچونٹی ملی ہوئی ہے وہ اس کو اویل کر کے جدھر جانا چاہتا ہے اس کا رستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی ایمان والے کام کرتے ہو یا کفر کے لوگوں میں یا کافروں میں شامل ہوتے ہو، اللہ کی نظر میں ہے۔ اور اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے، یعنی کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، حقیقت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی۔ انسان کو جو دو بڑی چیزیں دی گئی ہیں جو اس کو باقی جانداروں سے مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں، اس کو علیحدہ کرتی ہیں، وہ ہے ایک انسان کی صورت کہ کیا خوبصورت ہے، کیا اس کی سکن ہے، کیسی اس کی آنکھیں ہیں، اور کیسا اس کا ماتھا ہے، اور کیسے اس کے لپس ہیں، اور کہاں اس کے کان ہیں، اور کہاں جو ہے وہ ہاتھ ہیں۔ انسانوں کے کان، ناک اور آنکھوں، ان کے اوپر ابھی آپ غور کریں تو کتنی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جو ہے وہ بنایا اس کے مقابلے میں، جتنے کے جانوروں کی شکل ہوتی ہے۔ کبھی گائے کو امیجن کر لیں، بکری کو امیجن کر لیں، کسی خرگوش کو امیجن کر لیں، جو کہ ہمیں بڑے پیٹس بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن ان کی اور انسانوں کی شکلوں کا کیا مقابلہ ہے۔ اور دوسری چیز جو کہ انسان کو دی گئی ہے، اس کو باقی مخلوقات سے الگ کیا گیا، وہ اس کی بولنے کی، صرف بیان کرنے کی، اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کی۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس کی طرف جو ہے وہ آخرکار تمہیں پلٹنا ہے، یعنی یہ سب کچھ جو صلاحیتیں لے کر دنیا میں نہیں رہ جاؤ کہ اللہ نے اتنی خوبصورت شکل دی اور ایسی بیان کرنے کی طاقت دی اور ان کو جو ہے وہ دنیا کے مقصد میں استعمال کرو اور پھر یہیں جو ہے وہ قبروں میں اتر جاؤ اور ختم، نہیں، بلکہ اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے، تو جسے زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم ہے، اسے انسان کی حرکتوں کا اور اس کے جو دل کے راز ہیں انہیں کا نہ پتہ ہوگا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی سب اس کے جو ہے وہ علم میں ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم اور غیب جاننے والا بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو دوسرے کے دل کے بارے میں پتہ ہے۔ بعض لوگ یہ بات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کی جو ہے وہ شکلیں دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے، لیکن یہ دلوں کا راز یہ جاننا، یہ اللہ نے خاص یہ جو علم ہے یہ صرف اسی کے پاس ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ انہوں نے چکھ لیا، یعنی اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو عذاب انہیں آیا وہ پیش آ کر رہا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے ہیں، اس کی اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جب ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آئے، اللہ کی کتاب بھی آئی، رسالت بھی آئی، رسول باتیں سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے مان کر دھیان نہ دیا، مگر انہوں نے کیا کہا اس کے جواب میں، یعنی یہ ساری واضح چیزیں پانے کے بعد انہوں نے کہا کیا انسان جو ہے وہ ہمیں ہدایت دیں گے، یعنی بشر، آدمی اور رسول بن کر آ گئے۔ اس طرح انہوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، صرف انکار ہی نہیں کیا، شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ تو جس سے اللہ بے نیاز ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، تو پھر اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے اور آخرکار اس کو جہنم کے عذاب کی طرف گھسیٹتا ہے۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی ہرگز دوبارہ جو ہے وہ نہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مٹی میں مل کر ختم ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر ان کو حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں حساب کتاب دینا ہے، یعنی پھر تمہیں جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے اور کیا کر کر آئے ہو، آگے اس کا کیا انجام ہونا ہے۔ اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تمہیں یہ بات مشکل لگ رہی ہے، مگر اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ابھی جو وقت ملا ہے اس کو استعمال کر کے آخرت میں اپنے بچاؤ کی فکر کرو۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی قرآن کی شکل میں، جو انسان کی زندگی کے اندھیروں کو دور کرتی ہے۔ اور اس پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو سنو، اس کو پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو، اور عمل کر کے ساتھ میں دوسروں کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ شریک کرو، تو پھر ہی تم اپنے آپ میں اندھیرے بھی دور کرو گے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندھیرے بھی۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ اس روز تمہیں چل جائے گا جب اجتماع کے دن، یعنی جب سب لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے، اس وقت جو ہے وہ تمہیں پتہ چل جائے گا، جس میں تم سب کو جو ہے وہ اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، یعنی التغابن کا ایک مطلب جو ہے وہ کیا ہے، ہار جیت بھی ہے۔ انسان کا جو خسارہ ہے اس کو بھی جو ہے یہ واضح کرتی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس دن ہار رہا ہوگا یا جیت رہا ہوگا، یا اس کو نقصان ہو رہا ہوگا یا اس کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ جس کے اوپر ظلم ہوا وہ ظالم کی نیکیاں لے جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک جو ہے وہ سجدے میں پڑا رہے، تو تب بھی وہ اس قیامت کے دن جو ہے وہ اٹھ کر حشر کے اس میدان میں حسرت کرے گا، اس کو اپنا وہ عمل جو ہے وہ حقیر نظر آئے گا اور اس کو لگے گا کہ میں اس سے زیادہ بیٹر جو ہے وہ عمل کر
सकता था, ज़्यादा बेहतर अमल लेकर आ सकता था और ज़्यादा अच्छा मुकाम पा सकता था, क्योंकि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर दर्जे और हर लेवल पे जाने के लिए आपको नेकियों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जन्नत के एक दर्जे का दूसरे दर्जे से इतना फासला है जैसे तुम ज़मीन पर खड़े होकर सितारों को देखते हो। तो जो नीचे वाले दर्जात वाले हैं वो ऊपर नहीं जा सकेंगे। आज दुनिया के अंदर इंसान के पास टाइम है कि ये ज़िंदगी बहुत कीमती है कि इसके एक-एक लम्हे से फ़ायदा उठाकर आप आखिरत में अपने लिए ऊँचा मुकाम और दर्जा हासिल कर सकते हैं। जन्नत में जाकर आपको हज़ारों साल की और हमेशा की ज़िंदगी भी मिलती है और आप बहुत अच्छे जो है वो रहते हैं, तो भी आपका दर्जा बुलंद नहीं होगा। लिहाजा इस ज़िंदगी की कद्र व कीमत जानें। फरमाया जो अल्लाह पर ईमान लाया है और जो नेक अमल करता है, अल्लाह इसके गुनाह जो है वो झाड़ देगा और यानी कि उसकी जो छोटी-मोटी गलतियाँ हैं वो उसके हिसाब से साक़ित हो जाएँगी और फिर उसके बाद उसको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी और ये लोग हमेशा-हमेशा के लिए इसमें रहेंगे। उनको निकालेगा नहीं कोई वहाँ से और यही बड़ी कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफ़र किया है और हमारी आयात को झुटलाया है, यानी मान कर नहीं देते, उन हुक्मों को मानने में जो है ताख़ीर से काम लेते हैं, हेज़िटेंट होते हैं, तो वो कौन है? वो दोज़ख के बाशिंदे होंगे, जिसमें वो हमेशा-हमेशा रहेंगे और वो बदतरीन ठिकाना है। 2 में से किसी एक जगह पर तो इंसान को जाना ही है। अक्लमंद क्या है? जो बेटर चॉइस करे और बेटर चॉइस क्या है? कि आज की इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को जो मिली हुई है, इसके एक-एक लम्हे से फ़ायदा उठाकर आखिरत में अपने लिए बेहतरीन मुकाम जो है वो हासिल करे। कोई मुसीबत कभी नहीं आती मगर अल्लाह के इज़्न ही से आती है। यानी तकदीर और क़ज़ा व क़दर के ऊपर ईमान लाना, ये मुसलमान और ईमान के बुनियादी जो है वो अक़ाइद में से है। फरमाया कि इसको मान लो कि अगर जो इंसान इसको मान लेता है, उसके लिए उस मुसीबत को एक्सेप्ट करना और उसके ऊपर रिएक्ट करना और उसके अंदर उसके साथ एडजस्ट करना आसान हो जाता है। जो शख़्स अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह इसके दिल को जो है वो हिदायत बख्शता है और ये आयत जो है ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। जब भी आप जो है वो किसी मौके के ऊपर घबराएँ, तो हमेशा जो है वो इस बात के ऊपर कि जो भी अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाता है, तो फिर अल्लाह ताला फमन युमिन बिल्लाह यहदी क़ल्बा, तो अल्लाह ताला उसकी जो दिल है उसको हिदायत बख्शता है, उसको सुझाव देता है कि अब उसने क्या करना है। सब्र और तहम्मुल के साथ, जब ईमान के साथ, और इंसान के लिए उस मुसीबत को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है और उससे निकलना भी आसान हो जाता है। और अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है, यानी कि तुम किस तकलीफ में हो, क्या परेशानी है, क्या-क्या तुम्हारे ज़हन में वसवसे हैं, क्या ख़यालात हैं, सब उसके इल्म में है। तो लिहाजा उसकी तकदीर के ऊपर जो है वो ईमान रखो और इस परेशानी और मुसीबत के वक़्त उसकी अताअत से ना निकल जाओ कि अब चूँकि मेरे साथ ये हो गया है, तो फ़राइज़ के अंदर भी कोताही और गफ़लत होना शुरू हो जाए, बल्कि अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो। लेकिन अगर तुम अताअत से मुँह मोड़ते हो, यानी कि तुम्हें इन चीज़ों के ऊपर एतराज़ है जो तुम्हारी ज़िंदगी में हो रही हैं, तो हमारे रसूल पर जो है वो साफ़ बात पहुँचा देने के सिवा और कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, यानी तुम्हें बात पहुँचा दी गई है। अब उसको अपने अमल में लाना तुम्हारी अपनी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं है। लिहाजा ईमान लाने वालों को क्या करना चाहिए? अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि कोई और तो है ही नहीं जिसके ऊपर तवक्कुल करें, भरोसा करें और वो काम आए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारी औलादों में से बाज़ तुम्हारे जो है वो दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में इतना मशगूल कर लेते हैं कि इंसान के लिए वो फ़राइज़ जो कि आखिरत में उसकी निजात की ज़रूरत है, उन्हीं से गफ़ल कर बैठता है। फरमाया इनसे जो है इनसे होशियार रहो। यानी इनसे होशियार रहने का मतलब ये है कि जहाँ ये तुम्हें लगे कि तुम्हें ऐसे काम में मशगूल कर रहे हैं जिनसे तुम्हारे फ़राइज़ में गफ़लत होगी, तुम्हारी नमाज़ों में गफ़लत होगी, तुम्हारे जो है वो अल्लाह के बंदों के हकूक़ नहीं दे सकोगे या दे पा रहे हो, तो वहाँ पर क्या करो, इनसे अलर्ट हो जाओ और उन कामों के अंदर अपने आप को मजबूर ना करो। और अगर तुम अफ़्व दरगुज़र से काम लो, यानी इनके साथ सख्ती से पेश नहीं आना कि इनसे अलग हो जाओ क्योंकि अब इन्होंने मुझे जो है वो इतना मजबूर कर दिया, लिहाजा अपने आप को इनसे अलग करो और जाकर जंगलों में फँस जाओ। नहीं, बल्कि इनको इग्नोर करते रहना है, उनके उन कामों को जो कि गैर ज़रूरी हैं, और उसी में से टाइम निकाल कर अल्लाह के भी हक़ देने और उसके बंदों के भी। और अफ़्व दरगुज़र से जो है वो काम लो और माफ़ कर दो, तो अल्लाह जो है वो गफ़ूरुर रहीम है। इस आयत की शान नज़ूल ये है कि बाज़ मुसलमान जो आप इस्लाम के साथ हिजरत करके मदीना आ गए थे और बाज़ जो है वो पीछे रहे थे। लेकिन और जब वो मदीना आए, जब मक्का फ़तह हो गया या 8 हिजरी के बाद जब मुसलमानों और काफ़िरों का जो है आपस में आना-जाना अहले मक्का का शुरू हो गया, तो उन्होंने देखा कि मुसलमान जो कि मदीना आए थे वो तो इल्म में और अमल में बहुत आगे निकल गए। तो फिर उनको अपने बीवी बच्चों पर गुस्सा आया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो इसी वजह से था, लेकिन अब तुम्हारा काम क्या है कि अब ये नहीं कि इनको जो है वो सज़ा दो, बल्कि इनके साथ रहम पर जो है वो तरीका इख्तियार करो। अल्लाह रहीम है और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तो एक आज़माइश है और अल्लाह ही है जिसके पास जो है वो बड़ा अजर है। यानी अल्लाह ने ये क्यों दिए हैं, ये इंसान के लिए खूबसूरती
اور زندگی گزارنے کا ذریعہ بھی ہیں، اور انسان کو جو ہے وہ اس سے سہارے بھی حاصل ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ دل بھی بڑا لگتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی آزمائش، یعنی انہی کے ذریعے انسان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ انہی کو سارا ٹائم دے دیا یا ان کے ٹائم میں سے نکال کر اللہ کے دین اور اس کی جو ہے وہ عبادت کے اندر بھی ٹائم لگایا۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ صرف یہ کہنا مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ نہیں، مطلب یہ کہ اللہ سے ڈر کر برائی سے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے رہو، اور اس کے فرائض کی جو ہے وہ ادائیگی کرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو۔ اور یعنی اور دوسرا جو ہے وہ اس کا طریقہ کیا ہے اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنے کا، کہ انسان سنتا رہے۔ کیا سنتا رہے؟ گانے سنتا رہے، دنیا کی باتیں سنتا رہے، نیوز سنتا رہے، نیوز چینل سنتا رہے، کیا سنتا رہے؟ اور دنیا کے مفکرین کی اور فلاسفوں کی باتیں سنتا رہے؟ نہیں، اللہ کی بات سنو، اللہ کے رسول کی بات سنو، یہی سے جو ہے وہ تمہیں آگے موٹیویشن ملے گی کہ تم نے اطاعت کیسے کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرو؟ خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اور جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو گویا ایک دوسرا جو ہے وہ طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر اطاعت کرنا چاہتے ہو اللہ کی اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دل کی تنگی سے نجات پانا پڑے گی، کیونکہ انسان کا دل ہی تنگ ہوتا ہے نا، کسی کی طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہوتی، کوئی رنج پہنچا ہوتا ہے تو دل گھٹن کا شکار ہوتا ہے اور چاہتا نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اچھا عمل کرے، یا پھر یہ کہ حالات اتنے تنگ ہوتے ہیں تو خرچ کرنے میں جو ہے وہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وقت کیا کہا گیا؟ اس کا علاج جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہ جو دل کی تنگی ہے نا یہ تمہاری دور ہوگی، دل کی گھبراہٹ دور ہوگی، جو ٹینشن ہے اور فرسٹریشن ہے اور پینک کنڈیشن ہے دل کی، یہ تمہاری ختم ہوگی۔ لہٰذا آپ صدقہ کرنا شروع کریں، اور یہ آپ آزما کے دیکھ لیں۔ جب آپ صدقہ کرنا شروع کریں گے، اور یہ صدقے کا ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے اس کو ذرا گفٹ اور تحفے تحائف دینا شروع کریں، تو آپ کا جو دل ہے وہ اس کی تنگی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ دور ہوگی، اور آپ کھلے دل کے ساتھ دوسرے کاموں کے اندر بھی حصہ ڈالنا شروع کریں گے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر جو ہے وہ دے گا، اور تمہارے قصوروں سے درگزر کیا جائے گا۔ یہاں پھر قرض حسن کی بات ہوئی ہے، رمضان کے آخری دن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے معلوم ہے نا ہمیں کہ آخری دنوں میں آپ عبادت میں بھی انتہا کر دیتے تھے، اور ہاتھ سے بھی ایسا خرچ کرتے تھے کہ جیسے آندھی آتی ہے اور سب کچھ جو ہے اڑا کر لے جاتی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس کو بچا کر نہیں رکھتے تھے، کیونکہ پتہ نہیں کہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ ہماری زندگی میں رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا، تو لہٰذا جو بھی اویلیبل ہے اور جو لگتا ہے کہ اس کو میں نکال سکتی ہوں اس کو جو ہے وہ نکال دیں، یہ اللہ کے دین کے لیے، اور یہ قرض حسنہ خاص طور پر دین کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، پھر اس کو آگے پھیلانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے آپ اس کو، یہ دھیان سے دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ دین کو پھیلانے سے آگے کیا مراد ہے، دین کو صحیح پھیلانا یا دین کے نام کے اوپر خود سے من گھڑت جو چیزیں ہیں ان کو پھیلانا۔ اللہ بڑا ہی جو ہے وہ قدردان ہے اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کا جو ہے وہ جاننے والا وہی ہے، اور وہی جو ہے حاضر و غائب کا جاننے والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ لہٰذا اس اللہ سے ڈر کر نیکی کے کام جو ہے ان کو کرتے رہو۔ ہم چلتے ہیں اپنی اگلی صورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الطلاق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دو، یعنی یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ میں ساری طلاق دے دو، بلکہ عدت سے مراد کیا ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور پھر اس کے درمیان عدت کا گیپ دیا جائے، یعنی کہ اور وہ عدت کا گیپ جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ جو عورت کے پیریڈز کے آنے کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے درمیان اس کو اس فاصلے کو، اس ڈسٹنس کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. اور پھر اس عدت کے بعد یعنی کہ اگر دوبارہ طلاق دینی ہے تو اس کے بعد اس کی جو ہے وہ نوبت آئے گی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ طلاق نہیں دی جائے گی، کیونکہ 3 طلاق دینا اسلام کے اندر جو ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. اور پھر دوسری طلاق کے بعد بھی عدت کا ایک پیریڈ، اور پھر اس کے بعد جو ہے بلکہ زیادہ پسندیدہ طریقہ یہی ہے کہ اگر نہیں بن رہی تو پھر صرف ایک طلاق دو، اور عدت کا جو پورا ٹائم جو ہے جب گزر جائے 3 مہینے کا، یعنی 3 طہور کا، تو اس کے بعد جو ہے وہ عورت آزاد ہے اور مرد بھی آزاد ہے. اور اس کے بعد اگر وہ دونوں بھی آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو اپرچونٹی اور چانس موجود ہے کہ یعنی بعد میں کبھی حالات اگر ٹھیک ہو جائیں ان کے آپس میں. عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، یعنی اسی لیے ایک دفعہ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو وہ پیریڈز کی حالت میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان کے ساتھ رجوع کرو اور دوبارہ جو ہے ان کو پاکی کی حالت میں، یعنی کہ جب پیریڈز ختم ہو جائیں تو تب جو ہے وہ طلاق دو. تو اس طرح جو ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے وہ ٹائم جو ہے وہ شمار ہو. اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، یعنی عدت کے زمانے میں ان کے ساتھ زیادتی کرنا یا ان کو جو ہے وہ زیادتی کے ساتھ جو ہے وہ طلاق دینا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور عدت کے زمانے میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ ہی جو ہے وہ خود نکلیں، یعنی طلاق کے بعد ان کو گھر میں رکھو، یعنی کہ ہو سکتا ہے دل مائل ہو جائے اور دوبارہ جو ہے وہ رشتہ استوار ہو جائے، اور نہ وہ خود ہی نکلیں الا یہ کہ وہ کسی سری برائی کی جو ہے وہ مرتکب ہوئی ہوں، یعنی انہوں نے ان لمیٹیشنز کو کراس کیا ہو جو کہ مرد کے حقوق کے سلسلے میں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کو اجازت ہے کہ اگر پھر اس کو مرد اس عورت کو گھر میں نہ رکھنا چاہے تو وہ اس کو نکال سکتا ہے. اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے، یعنی اللہ نے جو لمیٹیشنز لگائی ہیں انسان کے اوپر کوئی بھی کام کرنے میں، تو ان کے اندر یہ ایک خاص حد ہے. تو وہ جو اس لمیٹیشن کو کراس کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، یعنی جس کے ساتھ دنیا میں ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ تو دنیا میں ہوا ہے، لیکن جو ظلم کرنے والا وہ کیا کرتا ہے، جو ظالم ہے وہ اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے. جیسے جب عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا حجاج بن یوسف نے، اور حضرت اسماء کو بلایا گیا، اسماء بنت ابی بکر کو، جو کہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، اور ان کو کہا اس نے حجاج نے کہ دیکھو میں نے تمہارے بیٹے کی دنیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے. تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ حجاج تم نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کی، اس نے تمہاری آخرت تباہ کر دی ہے. تو اسی کی طرف جو ہے وہ یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ جو ظالم ہے وہ اپنے ہی اوپر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، تم نہیں جانتے. شاید کہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ موافقت کی کوئی صورت جو ہے وہ پیدا کر دے، اور پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی ان کے ساتھ اگر زیادتی نہ کرو تو ہو سکتا ہے کہ دل دوبارہ مائل ہو جائیں اور اس رشتہ کو استوار کرنے میں آسانی ہو سکے. اور جب وہ اپنے عدت کے مدت کے خاتمے پر پہنچے تو انہیں یا تو بھلے طریقے کے ساتھ اپنے نکاح میں روک رکھو، یا پھر جو ہے وہ بھلے طریقے کے ساتھ انہیں رخصت کر دو، انہیں اپنے سے جدا کر دو اور ان سے جو ہے وہ جدا ہو جاؤ. اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، یعنی اس کے اوپر اگر پاسبل ہو سکے نکاح کے وقت میں، آج تو خیر ڈاکومنٹیشن ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر گواہی وہ بھی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. اور ایک گواہ بننے والوں گواہی کو ٹھیک ٹھیک اللہ ہی کے لیے ادا کرو، یعنی کہ بعد میں اگر کبھی ایسا ابہام پیدا ہو جائے کہ طلاق ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی تو جن کو گواہ بنایا گیا ہے ان کو شہادت کے ساتھ گواہی دینی چاہیے صحیح طریقے سے اللہ سے ڈرتے ہوئے. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتا ہے، یعنی کہ اگر ظلم زیادتی کرے گا تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا، اور جس کو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں کہ وہ جو چاہے کرتا رہے، اس کو تو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ اس کو کسی کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے. اور جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی رستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے جو ہے وہ رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا. اب یہ جو آیات ہیں یہ تقویٰ کے سلسلے میں بہت زبردست جو ہے وہ آیات ہیں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے جو کسی بھی انسان کی زندگی کے اندر ہیں،
ان سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اور ایسے طریقے سے اس کی مدد کرے گا جدھر سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اصل ضرورت کیا ہے؟ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی، اللہ سے ڈر کر نافرمانیوں کو چھوڑنے کی۔ جیسے پھر اسی حدیث کو یاد کر لیجیے جو آپ نے عبداللہ بن عباس کو نصیحت کی تھی، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو، اس سے ڈر کر جو ہے گناہ کے کام کرنا چھوڑ دو، تو اللہ تمہارے لیے جو پریشانیاں اور مصیبتیں تمہارے اوپر ہیں کسی بھی قسم کی، اور یہ پریشانی کبھی اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی اسپاؤزز کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی فیملی کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی حالات کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی باہر کا ماحول جو ہے وہ سازگار نہیں ہوتا۔ جہاں بھی کسی کو جو بھی کوئی پرابلم ہے، وہ یہ دیکھے میں کہاں اللہ کی حدود جو ہے اس کو توڑ رہی ہوں، تو اللہ سے ڈر کر اس کے عمل اس اپنے برے عمل کو جو ہے وہ نیکی سے بدل لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو کے خاتمے کا ایسا ذریعہ پیدا کر دے گا کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہو گئی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اور ہر چیز کے لیے ایک تقدیر جو ہے اس نے مقرر کر رکھی ہے، تو لہٰذا تقدیر کے اوپر ایمان کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا، اس کے علم کے اندر تھا اور موجود تھا کہ اور حق تھا کہ یہ ایسے ہی ہونا تھا۔ تو جس کو اس کے بات کے اوپر یقین آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں یہاں پر ان عورتوں کی طلاق کی جو ہے وہ مسائل آ رہے ہیں جو کہ بوڑھی ہو چکی ہیں اور پیریڈز ختم ہو چکے ہیں۔ تو اگر تم لوگوں کو جو ہے وہ کوئی شک لاحق ہو تو تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہیں، اور یہی حکم ان کا بھی ہے جن کو ابھی حیض نہ آیا ہو، یعنی کہ چھوٹی بچیاں جن کے نکاح ہو جاتے ہیں، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، یعنی کہ پریگنینسی کے اینڈ تک، ڈیلیوری جب تک ہو جائے تب تک جو ہے ان کا دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا، اور وہ ڈیلیوری اگر نیکسٹ منتھ ہی ہو جائے یا طلاق کے یا بیوگی کے ہفتے بعد ہی ہو جائے، نیکسٹ ڈے ہی ہو جائے، تو ساتھ ہی ان کی جو ہے وہ عدت کی مدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے وہ پھر کس کی باتیں آ رہی ہیں، یہ آیات خاص طور پر تقویٰ کے سلسلے میں، اور تقویٰ کے انتہائی خوبصورت جو ہے وہ فوائد بتائے جا رہے ہیں۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں جب تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا رزق وسیع کر دے، اولاد کو نیک بنا دے، جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں دنیا کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، تو ان سب کا جو ہے وہ روٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ، یعنی وہ یہ ایسا بیج ہے اللہ سے ڈرنا جو آپ کے لیے باقی ساری دعاؤں کا جو ہے وہ حصول کرنا، یا باقی ساری نعمتوں کا حصول کرنا جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا دعا کس کے لیے مانگنی چاہیے؟ اللہ مجھے میرے حصے کا تقویٰ جو ہے وہ عطا فرما، میں تجھ سے ڈر کے جو ہے وہ برائی کے کاموں سے پرہیز کروں، تیری خوشی کے لیے کام کروں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا۔ یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے کہ انسان کی برائیاں اس سے دور کر دی جاتی ہیں، اور اس کو جو ہے بڑا اجر دیا جاتا ہے۔ برائیاں دور ہو جاتی ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے عمل کرتے ہیں نیکیوں کے، ان کے بھی جو ہے وہ اجر کئی گنا بڑھ کر۔ اور ان کا زمانہ عدت میں اس جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، اور جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو انہیں، یعنی کہ جہاں خود رہتے ہو وہاں ان کو رکھو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ نہ ستاؤ کہ اب جو ہے وہ ان کو چونکہ طلاق دے دی ہے اور یہ کہ اب جدا ہونا ہے، یا ٹرم جو ہے وہ اس حد تک بگڑ گئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کے اوپر پھر زیادتی کرنے لگے۔ یہ اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ یہ اسلام کا جو ہے وہ اخلاقی خاص طور پر جو پہلو ہے یہ انتہائی خوبصورت ہے کہ ایون اگر ایک دوسرے سے جدا بھی ہونا ہے تو تب بھی معاملات کو اس حد تک لے کر نہ جاؤ کہ بعد میں ساری زندگی جو ہے وہ ظلم کرنے والا اپنے ظلم پر پچھتائے، اور جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ بددعائیں دیتا رہے۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک جو ہے وہ خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، یعنی جب وہ ڈلیور کر دیں بچے کو تو تب تک، اور پھر اگر جو ہے وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت جو ہے وہ انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت دو، یعنی خامخواہ ستا کر اور تنگ کر کے نہیں، اور باہمی، اور یہ معاملہ باہمی گفت و شنید سے یعنی ڈائلاگ سے طے کرو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو ستایا یعنی تنگ کیا اور لڑائیاں جھگڑے کیے تو بچے کو جو ہے کوئی اور عورت دودھ پلا دے، خامخواہ اس کے اوپر لڑائی جھگڑے پیدا نہ کرو۔ خوشحال آدمی اپنی قدرت اور خوشحالی کے مطابق جو ہے وہ نان نفقہ دے، یعنی بچے کا جو ہے وہ عطا کر دے، اس کو اس کی اجرت دے اس عورت کو، اس کے پے کرے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو تو اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جو ہے وہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا، یعنی اس سے زیادہ کا اس سے زیادہ نہیں مانگتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد دوبارہ جو ہے وہ فراغ دستی بھی عطا کر دے۔ تو اس سے جو ہے وہ کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے حالات تنگ ہوں اور وہ دوسروں کو دینے کے لیے
دل میں سے بھی جو ہے وہ بخل نکلے، تو اس وقت اللہ کے اس وعدے کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ اللہ اس کو جو ہے وہ وسیع کر دے گا، لہٰذا نیکی کے کسی کام سے جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے جو ہے وہ سخت حساب لیا اور ان کو جو ہے وہ بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور آخرکار ان کا انجام جو ہے وہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اور اللہ نے آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، یعنی لوزر ہی لوزر، دنیا سے بھی گئے اس حال میں کہ اللہ ناراض، اور آخرت میں بھی عذاب ہی کا وعدہ۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اور ڈر کر جو ہے وہ کیا کام کرو کہ اللہ نے تمہاری طرف جو ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی جو ہے وہ صاف صاف ہدایات دینے والی آیات سناتا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن سنایا بھی کرتے تھے اور ان سے سنا بھی کرتے تھے۔ اور کیوں آیا ہے اور تمہیں ہدایات کی آیات کیوں سناتا ہے؟ تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر انہیں روشنی میں لے آئے، یعنی ان کو ان کے ایمان میں مزید اضافہ کرے اور ان کے گناہوں کو ان سے دور کرے۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی تمہارا یہ عمل ضائع نہیں جائے گا، تمہارا یہ صبر رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اس کا بہترین اجر ملے گا۔ یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے ہاں ایسے شخص کے لیے بہترین جو ہے وہ رزق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی اسی کی مانند، یعنی کہ جس کا 7 آسمان ہے اور اسی طرح جو ہے وہ 7 زمینیں بھی ہیں، اور ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے لیے جہاں یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں بنانا مشکل نہیں، تو تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے بگڑے ہوئے کام بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ لہٰذا اللہ ہی کے اوپر توکل اور اسی کا تقویٰ، اور یہ کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر محیط ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں سے نکلنے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی کسی بیوی کے کہنے پر اپنے اوپر جو ہے وہ شہد کو حرام قرار دے دیا، حالانکہ آپ کو شہد بہت پسند تھا۔ تو ایسی بہترین چیز جس کے بارے میں قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ شفا ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے تو امت بھی جو ہے وہ اس کو ناپسند کرتی اور اس کو جو ہے وہ اپنے لیے کھانا جائز نہ سمجھتی۔ تو اس کے لیے آپ کو منع کیا گیا کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو آپ اپنے اوپر حرام نہیں کریں گے۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی جو ہے وہ علیم اور حکیم ہے۔ لہٰذا جو قسمیں جو ہیں، جب انسان ایسی کوئی قسم کھا لے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس قسم کا کفارہ ادا کر کے اس میں سے جو ہے وہ نکل آئے، یعنی وہ جائز کام جو ہے اس کو دوبارہ شروع کر دے۔ یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بار جب اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا، اللہ نے بھی نبی کو اس افشائے راز کی جو ہے وہ خبر دے دی، اطلاع دے دی، تو نبی نے اس
اور جو ہے وہ کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک جو ہے وہ اس سے اعراض کیا، یعنی اس کو درگزر کیا۔ اور پھر جب نبی نے اسے خفیہ اعراض کی بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ کس نے اطلاع دی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں اس کے بعد کیا جواب دیا؟ تو نبی نے اس سے کہا کہ مجھے اسی نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب جو ہے وہ باخبر ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی بھی جو ہے ایک تصویر بتائی گئی ہے کہ آپ کا اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کیسا تھا، کہ نبی کے راز کو افشا کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور پھر وہ راز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہوں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زوجہ سے جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھا تو یہ نہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا ہو اور جو ہے وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہو، بلکہ پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کی تھی، اور پھر اس کو وارن کیا کہ آئندہ نہیں کرنا، اور جو کچھ اس کو کیا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ خاموشی اختیار کی۔ جیسے حضرت عائشہ بھی کہتی ہے نا کہ آپ کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ درگزر والا ہوتا تھا، انتہائی معاف کرنے والا، یعنی جو غلطیاں ہو جاتی تھیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ نہیں پڑ جاتے تھے بلکہ ان کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اسی نبی کے اسی گھریلو نمونے میں ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں جب ہم دیکھیں، خاص طور پر جب بچے جو ہے وہ ایسا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر خوب چیخنا چلانا اور شاؤٹنگ کرنے کی بجائے ایک حد تک ان کو نصیحت کریں اور پھر اس کے بعد اس کو اگنور کر کے ان کو جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو بیک اپ بھی کریں اور سپورٹ بھی کریں، نہ کہ پھر اس بغض کو دل میں رکھ کے بچے کو جو ہے وہ لمبے ٹائم کے لیے یا کسی بھی اور کے ساتھ جو گھر میں آپ جس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اس کو لٹکائے رکھیں یا اس کو اذیت دیتے رہیں۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل جو ہے وہ سیدھی راہ سے ہٹ گئے تھے۔ کیونکہ انسان جب چھپ کر ایسی باتیں کرتا ہے دوسروں کے رازوں کے اوپر تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ پھر گناہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے؟ استغفار کرنا۔ اور نبی کے مقابلے میں تم نے اگر باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو، یعنی آپس میں مل کر جو ہے وہ کوئی کٹ جوڑ کیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ مل کر کوئی بھی جو ہے وہ پلاننگ کی، یہاں پر ازواج مطہرات جو ہیں ان کو بھی وارننگ دی گئی ہے کہ جو راست میں بتایا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کوئی عام گھرانہ نہیں تھا، یہ پوری ظاہر ہے کہ اس وقت جو اسلامک سوسائٹی تھی یا کنٹری تھا، ملک تھا، اس کے راز جو ہے وہ اسی گھر میں جو ہے وہ ڈسکس ہوتے تھے، سب کچھ جو ہے۔ تو ایسا کسی بھی معاملے میں ہونا کہ ایک بات جہاں پر ہوئی ہے اس کو وہیں رہنے دیا جائے، رہنے نہ دینے کی بجائے کسی اور کے ساتھ آگے ڈسکس کر دینا، یہ آئندہ مزید جو ہے وہ خطرناک مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ تو اس کو یہیں پر روکا گیا، تو فرمایا گیا کہ اگر تم اس کے خلاف مل کر کوئی ایسی پلاننگ کرتی ہو تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل بھی، اور جبریل علیہ السلام تو بہت طاقتور فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہی ہے، اور تمام سارے اہل ایمان اور سب ملائکہ جو ہے وہ اس کے ساتھی ہیں، یعنی جو ان کے ساتھ سنسیئر ہے اور ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو تم جو ہے وہ ان کے مقابلے میں کیا پلاننگ کرو گی؟ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو جو ہے وہ طلاق دے دے تو اللہ اسے جو ہے وہ ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں دے جو کہ تم سے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوں گی، سچی مسلمان ہوں گی، با ایمان ہوں گی، اطاعت گزار ہوں گی، توبہ گزار ہوں گی اور عبادت گزار ہوں گی۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیوی کو جو ہے وہ صرف اتنا ہی کہا کہ تمہیں یہ بات آئندہ نہیں کرنی چاہیے، اور تم لوگوں کے جو دل تھے وہ گناہ کی طرف آمادہ ہو گئے تھے اور توبہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آگے بھی اور جب وہ کئی وارننگز دے دی کہ اگر تم نے آئندہ ایسی کوئی حرکتیں کی تو یاد رکھو اللہ تمہیں دوسروں سے ساتھ جو ہے وہ بدل دے گا، اور پھر اور وہ جو ہے وہ روزہ دار ہوں گی، اور خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں یا باقرہ ہوں، یعنی یہ ازواج مطہرات کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے اندر جو کوالٹیز ہونی چاہیے وہ یہ سی کوالٹیز ہونی چاہیے، اور یہ جو بری کوالٹیز ہیں ان کو ایسا اپنی زندگی سے ایلیمینیٹ کر دو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے جس کا ایندھن کیا ہوں گے، انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے، یعنی انسانوں کو جہنم میں ڈال کر دہکایا جائے گا اسی آگ کو، اور کیونکہ انسانوں کے جسموں کے اندر فاسفورس ہے نا، اور آکسیجن بھی جلتی ہے اور ہائیڈروجن جو ہے وہ جلتی ہے، اور یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ آگ کو اور جو ہے وہ بھڑکاتا ہے، تو یہ مل کر جہنم کی آگ کو جو ہے وہ اور بھڑکائیں گی۔ اور پتھر اگر وہاں پر ہوں گے تو اگر پتھر جب گرم ہو جاتا ہے تو کسی جگہ پر جب وہ لگتا ہے تو کتنا جو ہے وہ تکلیف بھی ہوتا ہے، تو فرمایا اس آگ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو جو کوششیں کر سکتے ہو کرو، لیکن صرف اپنے آپ پر ہی صرف فوکس نہ کرو کہ خود ہی نمازیں پڑھ کے اور تہجد گزار ہو کے اور نیکی کی مجلسوں میں جا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتے پھرو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی فیملی ہے،
جو اہل ہے اور عیال جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ فکر کرنی ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ صرف اکیلے ہی ہم جو ہے وہ نیکی کے عمل کر کے اپنے آپ کو اپنے اعمال کو خوبصورت نہ بناتے پھریں، بلکہ اپنے اہل و عیال کے اعمال کو بھی اتنا ہی خوبصورت بنائیں، اور ان کے اندر اگر کوئی غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، تو ان کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں، اور پھر ہم اکٹھے مل کر جنت میں جا سکیں اور وہاں پہ بھی خوب جو ہے وہ انجوائے کر سکیں. تو فرمایا جس پر جو ہے اور اس جہنم کی کا حال اور کیا ہوگا کہ اس کے اوپر نہایت ہی تند خو یعنی کہ غصے ور اور سخت گیر جو ہے وہ فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ اور اللہ کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. یعنی ان کو جو ہے وہ کیا حکم ہے کہ جو جہنمی ہیں وہ جہنم سے نہ نکلنے پائیں، تو وہ تمہیں جہنم سے نکلنے نہیں دیں گے. اور جب ان سے کہا جائے گا کہ اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، آج ایکسکیوزز نہ دو کہ ہم چونکہ خود ہی اتنے مصروف ہو گئے تھے لہٰذا اپنے فیملی کو جو ہے وہ ٹائم نہیں دے سکے، باہر کی جو مصروفیات تھی وہی اتنی تھی کہ اپنی جو ہے وہ نمازیں یا اپنی ذمہ داریاں اگر ادا کر لیتے تو وہی بہت ہے. کیونکہ ہم نے یہ جملہ بھی بڑا پکڑا ہوا ہے نا کہ اپنا ہی کر لیں تو بہت ہے، دوسرے کی جو ہے وہ کیا فکر کریں. تو فرمایا جائے گا اس وقت جب یہ ہوگا یہ بتاؤ کہ کتنے بڑے مصروف تھے جس کی وجہ سے نہ اللہ کے دین کے لیے وقت نکال سکے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ اس طرف لانے کے لیے کوششیں کر سکے، پلاننگ کر سکے. تو اس وقت ایکسکیوزز پیش کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے، ایکسیپٹ نہیں کی جائیں گی. تمہیں تو ویسے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم اعمال کرتے تھے، یعنی جیسے جو کچھ کر رہے تھے آپ ویسے ہی اس کے مطابق تمہارے ساتھ یہاں پر یہ حال کیا جا رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں. یہاں پر اب توبہ کی جو ہے وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ توبہ جو ہے وہ کون سی جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی. ایک خالص توبہ، سنسیئرلی اس بات کا کے اوپر شرمندہ ہونا کہ جو برائی کی ہے وہ واقعی برائی تھی، اس کا احساس ہونا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سوری کرنا. اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں جو ہے وہ تمہیں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. اور پکی اور سچی توبہ میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ انسان اس بات کا عہد کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب ہی نہ جاؤں، اور اس کے قریب کا جو ماحول ہے یا وہ لوگ ہیں ان سے بھی کنارہ کش ہونا. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. یعنی کہ جو اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے گا اور نبی کے ساتھ آ جائے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ آخرت کے اندر سچی جو ہے وہ عزت ملے گی. اور ان کا نور جو ہے وہ ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب جو ہے وہ دوڑ رہا ہوگا. اس حشر کے میدان میں جو ہے وہ ہر ایک اس کا نور دیا جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کا رب عز و جل جو ہے وہ ان کے آگے آگے ہوگا، اور پھر ان کو جو ہے وہ پل صراط پر سے کہا جائے گا کہ یہاں سے گزرو، جس کی جو ہے وہ تیزی جو ہے وہ تلوار کی دھار کی طرح ہے. اور ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے نور کے مطابق جو ہے وہ گزر جائے گا. کوئی جو ہے وہ بجلی کی رفتار سے، اور کوئی گھوڑوں کی رفتار سے، اور کوئی جو ہے وہ تیز آدمیوں جیسے دھوڑنے کی رفتار سے. یعنی جس کے نیکی کے کرنے میں جو عمل ہوتے تھے نا، یعنی جو نیکی کی اپرچونٹیز کو اویل کرنے میں جتنا ایکٹیو ہوتا تھا، جتنا کوئکلی جو ہے اس کو اویل کرتا تھا، اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پل صراط پر سے گزر جائے گا. تو لہٰذا آج ہمارے لیے جو ہم نور اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں آپ نے جو ہے وہ کمزوری نہیں دکھانی. مثلا اگر نماز کا وقت ہے تو سستی نہیں کہ ہاں ابھی بڑا وقت پڑا ابھی میں پڑھ لوں گی، ابھی یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں، بلکہ پرائرٹی پہ سب سے پہلے اس کو کام کرنے کی کوشش کریں. تو جہاں جو فرض ہو اس کو پہلے ادا کریں، اور یہ نہ دیکھتے رہیں کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ کر لے گا. تو جو ہے انسان اسی نیکیوں کو کر کے اپنا جو ہے وہ نور اکٹھا کرے گا. پھر کہا پھر وہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، یعنی ساتھ ساتھ وہ دعائیں بھی کرتے جا رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، ہم سے جو ہے وہ درگزر فرما. تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ منافقین کو بھی نور دیا جائے گا اور ان کا نور پھر بجھا دیا جائے گا. اور یہ کیا کہتے ہوں گے کہ سلم ربی سلم سلم، ہمیں سلامتی کے ساتھ یہاں سے گزار دے اور ہمارے نور کو جو ہے وہ ہم سے نہ چھیننا. تو منافقانہ حرکتیں کہ نیکیاں بھی کریں اور پھر دل میں جو ہے وہ ایسی حرکتیں بھی جو کہ منافقوں والی حرکتیں ہیں، تو ان سے وہ جو نور جو ہے وہ آخرت میں بجھ جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار و منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے پیش آؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بھی خاص کانٹیکس میں حکم دیا گیا، یہ ہر وقت کے لیے نہیں ہے، اور وہ بہت ہی جو ہے وہ برا ٹھکانہ ہے. یہ خاص طور پر جب وہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال جو ہے وہ پیش کرتا ہے. وہ ہمارے 2 سالے بندوں کی معیت میں تھیں، یعنی ان کی بیویاں تھیں، ان کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے جو ہے وہ خیانت کی، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے. شوہروں کی خیانت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور کہ معروف کے کام میں، منکر میں نہیں، معروف کے کام میں شوہروں کی جو ہے وہ اطاعت کرنا. تو اب نبی صالح پیغمبر تھے،
اور وہ کیا برائی کا حکم دیتے ہوں گے؟ نیکی کا دیتے ہوں گے نا. تو اگر بیوی اس نیکی کے کام میں شوہر کے اطاعت نہیں کر رہی تو وہ گویا کیا کر رہی ہے؟ شوہر کے حقوق سے خیانت جو ہے وہ کر رہی ہے. اب اس میں جو ہے وہ ہمارا دیکھنے کا کام کیا ہے کہ ہم شوہروں کی منکرات کے اندر یعنی گناہ کے اندر جو ان کے حکم ہوتے ہیں ان کی اطاعت زیادہ بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں یا ان کی فرما برداری کے کاموں میں. تو فرمایا تمہارے جو ہے وہ کسی کوئی کام نہ آ سکے گی کوئی کام نہ آ سکے یعنی دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کو نہ بچا سکے اللہ کے غضب سے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جو ہے وہ چلی جاؤ, ان کے ساتھ جو ہے وہ جا شامل ہو. دنیا کے اندر رہنا سہنا کن کے ساتھ تھا؟ پیغمبروں کے ساتھ, لیکن اعمال کافروں والے. تو آخرت میں حشر کن کے ساتھ ہوا؟ کافروں کے ساتھ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال جو ہے وہ تمہیں پیش کرتا ہے. اس کا رہنا سہنا کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے دشمن کے ساتھ, لیکن اس کے اعمال کیسے تھے؟ اہل ایمان جیسے. جبکہ اس نے جو ہے وہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں جو ہے وہ ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے, یعنی اس کی اذیتوں سے. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس نے حضرت آسیہ کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھکوا کر ان کے ہاں یہ جو سولی کا کانسیپٹ تھا وہ اسی طرح تھا کہ ان کو درخت سے جو ہے وہ لٹکا رکھا تھا. پھر ان کے پاؤں کے پیچھے جو ہے وہ رگ کو کاٹ دیتے تھے اور سلولی جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہوتا تھا. تو اس دوران میں ظاہر ہے جو صرف یہی نہیں کہ فرعون اذیت دیتا ہوگا, فرعون اور اس کے عمل کی اذیت سے جو ہے وہ مجھے بچا لے, یعنی اس کے ساتھ باقی زیادہ اس کے درباری ہواری وہ سب اس میں شامل تھے, اور ظالم قوم سے جو ہے وہ مجھ کو نجات دے. تو عمران کی بیٹی مریم کی مثال جو ہے وہ اللہ تمہیں دیتا ہے, جس نے اپنی جو ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. یعنی مریم علیہ السلام کی خاص نشانی جو ہے وہ کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو, اپنی چیسٹی کو اور اپنی موڈیسٹی کو اور اپنی جو تقدس جو ہے وہ اللہ نے عورت کو دیا, اپنی شرم و حیا اس کی جو ہے حفاظت کی تھی. تو ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے جو ہے وہ روح پھونک دی, اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی جو ہے وہ تصدیق کی, اور وہ جو ہے وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. تو گویا جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا اپنے اوپر جو ہے وہ نافذ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین انجام اور انعام سے جو ہے وہ نوازتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین الہی ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.